آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک نامور عالم دین ڈاکٹر آیت اللہ سید نیاز محمد حمدانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے علمی اور فکری حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف، مؤلف، مترجم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت سے نے چل کے موضوعات پر مولانا صاحب سے کہا، 3 روزہ مجلسیں تھی تو ایک نوجوان گیا، درد دل رکھنے والا، معاشرے کی خرابیوں پر کوڑنے والا۔ اس نے دیکھا کہ یہ مولانا صاحب ابا کبا ماما اور علمی گفتگو کرنے والے، تو اس نے چل کے کہا مولانا ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں یہ پروگرام، یہ پرابلمس ہیں، تو آپ اپنی گفتگو میں ذرا ان پہ روشنی ڈالیے گا۔ مولانا نے اچھا کہہ دیا، اور پہلے دن کی مجلس ختم ہوئی، اور مولانا نے جناب ان مسائل کو چھیڑا تک نہیں، مجلس ختم ہو گئی۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، رہے 57، آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایک ملک بناؤ؟ نہیں بن بھی نہیں سکتا آپ اس کو اس وقت انڈو کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ جی تو جناب آپ رہیں الگ الگ، اپنا الگ الگ نظام رکھیں۔ کسی کو صدارتی نظام سوٹ کرتا ہے وہ اپنا صدارتی نظام رکھے، کسی کو پارلیمانی نظام سوٹ کرتا ہے وہ ملک پارلیمانی نظام رکھے۔ کسی ملک میں بادشاہ ہے اور وہاں کے لوگوں کا پرابلم نہیں ہے اس سے، نہیں ہے تو رکھیں۔ اور لوگوں کی زندگی اچھی چل رہی ہے، وہ چلنے دیں اسے۔ صحیح۔ اسلام اس قسم کا بھی کوئی ہمیں نظام نہیں دیتا ہے۔ ہوں۔ اسلام ہمیں ایک سیٹ آف ویلیوز دیتا ہے۔ صحیح صحیح وہ صحیح۔ وہ سیٹ آف ویلیوز آپ جس نظام کے اندر داخل کر دیں گے وہ اسلامی نظام بن جائے گا۔ بادشاہ ہے، خاندانی بادشاہت ہے، لیکن وہ جو عدل اور انصاف اور ڈاکٹر صاحب عوام، یہ قرآن پاک میں جیسے ہم بہت ساری آیات کو پڑھتے ہیں جس میں یہ کہا کہ ولا تفرقوا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اور وہاں سے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء یا ولا تكونن من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، یہ جو اس قدر شدت کے ساتھ آیتیں آئی ہیں، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرقے نہ صرف بنے اور بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ قرآن پاک نے جو تفرقہ اور اس سے منع کیا ہے وہ یہی ہے جو ہم فرقوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، یا یہ جو فرقے یہ ایگزیکٹلی نہیں؟ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی وہ جس چیز سے وہ جو میں نے اپنے جس آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا کہ میری ویب سائٹ پہ ہے، جی جی فرقہ واریت گناہ عظیم، وہ یہی ہے۔ ان فرقوں میں پھنس چکے ہیں جن سے منع کیا گیا تھا، لیکن مسئلہ ابھی آ گیا ہے کہ ہم فرقوں کو انڈو نہیں کر سکتے۔ فرقے کو انڈو کرنے کی کوشش کروں گا نا میں، ایک نیا فرقہ بن جائے گا میرے نام سے، وہ نہیں کرنا ہے۔ اور کرنا ایسا کیا ہے؟ آپ اس میں کرنا کسی کیا کو استثنا نہیں دے رہے۔ کسی کو نہیں دے رہا ہوں استثنا، صحیح کسی کو صحیح استثنا نہیں۔ صحیح۔ لیکن تب تک کیا حالات چلیں گے؟ وہ جو میں نے مولا علی کا خطبہ پڑھا تھا نا، خطبے کا اقتباس پڑھا تھا، بالکل وہ تب تک کنٹینیو کرے گا اسی طرح سے۔ یہ جو میں اس وقت باتیں کر رہا ہوں نا، یہ میری باتیں کسی نے نہیں سننی ہے، بس آپ سن رہے ہیں، اور آپ کے چینل پہ کچھ لوگ سن لیں گے تو سن لیں گے، ہاں نہیں بالکل ورنہ جن لوگوں کے مفادات فرقہ وارانہ دکانوں سے جڑے ہوئے ہیں نا، انہوں نے کبھی نہیں سننا، انہوں نے یہ سودا اپنی دکان پہ رکھنا ہی نہیں ہے۔ بالکل بالکل آپ۔ مولانا علی غلط تفسیر نے بھی بہت گمراہ کیا لوگوں کو۔ اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح یہ تو غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، اسی طرح وہ جو سورہ توبہ میں ہے وہ ان کثیر من الرہبان من الاحبار والرحبان لا یاکلون اموال الناس وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو ان کے راہب اور ان کے لگا تھا، اسی تو نہیں تو یہاں بھی چھٹی ہو گئی۔ الذین آمنوا، اس کے بارے میں نزد او ام الکتاب افسانہ، قرآن اس ملا کی نظر میں کہانیوں کی کتاب ہے۔ پورے بچے ہوتے ہیں نا، مادرزاد و نور آفتاب بھی ایک تشبیہ دی ہے انہوں نے۔ جی 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 کیا جی، ہاں مکتب، جی ہاں جی، مکتب و ملا و اسرار ہے کتاب، ہاں پورے مادرزاد و نور آفتاب، مطلب وہ کہتے ہیں بھائی ایگزیکٹلی، یہ اس ان دونوں میں نسبت یہ ہے۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، اور ہم اب کتاب کو چھوڑ کر اس ملا کے پیچھے چلے ہوئے بالکل ہیں۔ بالکل اچھا قبلہ بہت آپ نے بہت بھرپور، بہت خوبصورت، بہت مرض بھی، اس کی تشخیص اور اس کا علاج سب آپ نے بتا دیا۔ آخری میں ایک سوال اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ آیتیں آپ جیسے علماء پڑھتے ہیں جو فرقہ واریت اور ان چیزوں سے بالادست ہو کر امن کی، رواداری کی، اتحاد کی، اور وہ بھی اتحاد یہ والا مطلب وہ صرف ہوائی فائرنگ یا وہ نہیں کہ ہاں کانفرنس ہے جی، اور فلانا اور نجی محفل میں جا کے وہی غلط ہوتے، تو اب جب یہ بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے قرآن تو لا تفرقوا کہا من الذین فرقوا، تو یہ اب ہمارے علماء یہ کہنے لگے بھائی ہمارا تو کوئی فرقہ تھوڑا ہے، یہ تو مکاتب فکر ہیں، یہ تو دین فہمی میں کچھ اختلافات، اس یہ مکتب فکر ہے، تو وہ پھر اب وہ کہتے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی فرقہ مسلمانوں میں ہے ہی نہیں، تو یہ کیا یہ کوئی ہے سودا ٹھیک کہ اب یہ فرقے نہیں یہ مکتب یہ مکاتب ہے؟ یہ وہی ہے، ڈینائل، بیماری کا انکار کہ نہیں جی ہمیں وہ ٹیومر نہیں ہے، برین ٹیومر نہیں ہے، سر درد ہے، بس یہ ڈسپلین سے ٹھیک ہو جائے، خوف کے حوالے سے۔ میں بھگوت گیتا کی ایک تفسیر دیکھ رہا تھا، اس میں بڑا خوبصورت جملہ، جس نے اس آیت کی ایک عجیب ڈائمنشن، حالانکہ ہم نے حدیثیں بھی پڑھی، تفسیریں بھی پڑھی، بہت ساری چیزیں پڑھی، لیکن جس طرح سے بھگوت گیتا سلام کی اور ایک تفسیر آداب، کے اندر یہ بات لکھی امید ہوئی ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے ایک نامور عالم دین ڈاکٹر آیت اللہ سید نیاز محمد حمدانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے علمی اور فکری حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف، مؤلف، مترجم ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بہت سے موضوعات پر بہت علمی اور فکری
مقالات بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اسلام کے علاوہ فلسفی اور مذاہب یعنی دیگر مذاہب سے بھی بہت زیادہ آپ کو آگاہی حاصل ہے۔ میں کافی عرصے سے ڈاکٹر صاحب سے رابطے میں تھا، اور میری شدید خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب سے کچھ نشستیں کروں، جن میں جو کچھ بنیادی سوالات میں مختلف اسکالر سے، مختلف الخیال مفکرین سے، دانشوروں سے کرتا ہوں، وہ بھی میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھوں، اور اس کے علاوہ کچھ فقہی، کلامی اور کچھ سیاسی موضوعات بھی یعنی مذہب سے متعلقہ، ان پہ بھی میں بات کروں۔ لیکن وہ میں ڈاکٹر صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ مجھے کچھ ٹائم آگے بھی دیں گے کچھ نشستوں کے لیے۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب سے اس ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جس پہ آج تک ہم نے نہیں بات کی، نہ ہم نے کسی عالم اور اسکالر سے اس موضوع پر بات کی۔ ڈاکٹر نیاز ہمدانی صاحب جو ہے وہ دور حاضر کے ممتاز مذہبی محقق ہیں۔ آپ کے خیال میں دین اور انسانی معاشرہ جو ہے اس کے بارے میں آپ ایک منفرد سوچ رکھتے ہیں، اور آپ کا یہ خیال ہے کہ دین کا بنیادی فریضہ انسان اور انسانی معاشرے کو قرب الہی کی منزل کی راہ دکھانا، اور معاشرے میں سماجی عدل قائم کر کے فرد اور معاشرے کی تکالیف اور دکھوں کا خاتمہ کر کے ایک فلاحی معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اگر کوئی دین ایسا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو ایسے دین کو دین کہنا درست نہیں، اور نہ کسی عقل مند انسان کو ایسے دین سے کوئی سروکار رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو ڈاکٹر صاحب کی سے متعلق یہ جو عبارت ہے، یہ میں نے ان کی ویب سائٹ سے اس کو لیا ہے، اور ان کے تعارف میں بھی یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ تو اس سے اب جو ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ کافی حد تک اس سے متعلقہ موضوع ہے۔ اسی طرح اگر ہم ڈاکٹر صاحب کو دیکھیں تو آپ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں آپ کی پیدائش ہوئی، ایک مذہبی گھرانے میں۔ والد صاحب میرے خیال سے وہاں پر ملازمت کے سلسلے میں تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب والد صاحب کے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آبائی علاقے ضلع چکوال کی تحصیل تلگنگ میں آپ تشریف لائے۔ ابتدائی دینی تعلیم اور تربیت اپنے والد سے حاصل کی، اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اکنامکس میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی، اور پھر 1983 سے 1990 تک آپ حوزہ علمیہ قم ایران میں دینی تعلیم کے لیے گئے، اور وہاں پر آپ نے دینی تعلیم حاصل کی اور اجتہاد کی ڈگری حاصل کی۔ یعنی میرے معزز مہمان اس وقت وہ بیک وقت پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، اور اجتہاد میں بھی آپ کی ڈگری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں پر حوزہ علمیہ قم میں قرآن، حدیث اور فقہ کے علاوہ اسلامی فلسفہ، اسلامی معاشیات، رومی، غزالی اور فارابی کے نظریات کی بنیاد پر اسلامی نفسیات کے بھی تحقیقی مطالعہ کیا، اور اس کے ساتھ آپ نے سری لنکا کی ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اور جس موضوع پر حاصل کی اس پہ ہم ڈاکٹر صاحب سے بھی اس پہ کچھ بات کریں گے انشاءاللہ، اور آگے اس متعلقہ عنوان سے بھی ہماری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب سے ہم کچھ چیزیں پوچھیں اور ان سے کچھ معلومات میں حاصل کروں۔ آپ کے ابھی تک شائع ہونے والے مضامین، مقالات، کتابچے اور مستقل جو کتابیں ہیں وہ کافی ساری ہیں۔ میں ایک دو کے بیان کرتا ہوں، اور کافی ہمارے دوست جب کسی اسکالر کے بارے میں ہم ان کی کتابوں کو بتاتے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کتابیں کہاں سے ملتی، تو ہم آپ کو بتا بھی دیں گے۔ توضیح المسائل جدید، یہ فقیہ اور عارف قرآنی آیت اللہ العظمیٰ ڈاکٹر محمد صادقی تہرانی صاحب، اور ان پہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے مستقل ایک گفتنشست رکھنی ہے، ان کے فکر پر، ان کے خیال پر، دیگر علماء سے ان کی انفرادیت کیا تھی، اور ان کی جو 25 جلدوں میں غالباً قرآن کی تفسیر ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو آپ کی توضیح المسائل کی بھی کیا انفرادیت ہے، اس پہ ہم جب صادق تہرانی صاحب پر بات کریں گے تو اس پہ، تو ان کی جو توضیح المسائل ہے اس کا ترجمہ اور حاشیہ ڈاکٹر صاحب نے تحریر فرمایا ہے اردو زبان میں۔ اسی طرح آپ کا ایک مضمون سمجھے ایک کتابچہ ہے آزادی اور ہماری ذمہ داریاں، آل محمد کون، السبعین فی فضائل امیر المؤمنین۔ اسی طرح تحقیق تصوف و عرفان، اہل تشیع کے ہاں عام طور پر یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ تصوف اور عرفان کے مخالف ہیں، کچھ اس کے حامی، تو ڈاکٹر صاحب نے ایک تحقیقی انداز سے اس موضوع پر بحث کی ہے۔ اسی طرح تحقیق مسائل تقلید، فتاوی آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی، اس پہ تحقیق ہے آیت اللہ ڈاکٹر سید نیاز محمد حمدانی صاحب کی۔ تفسیر سورہ توحید ہے آپ کی، تفسیر سورہ یاسین ہے، ولایت فقی افسانہ و حقیقت اردو زبان میں ایسی کتاب ابھی تک نہیں لکھی گئی ہے۔ اسی طرح آپ کا دین ملا فی سبیل اللہ فساد ایک کتابچہ ہے، رسالت الحقوق ہے، ریش تراشی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت ثالثہ، یہ بھی بہت متنازعہ مسئلہ ہے،
شیعہ خواتین کی طلاق بذریعہ عدالت، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، اور اس پہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی اجتہادی بصیرت سے کام لیتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے اس پہ ہم مستقل نشست آگے رکھیں گے۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے شیعہ کون، اسی طرح ایک کتابچہ ہے صفات متقین، ایک اور موضوع کافر کون پر آپ کا ایک مستقل مقالہ ہے، مرتد کی سزائے موت، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کافی علماء فقہا اور ان سے ہٹ کر ایک رائے رکھتے ہیں، اور اس پہ بھی ہم نے مستقل جو ہمارے آگے کی موضوعات ہے اس میں یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح مسائل خمس، مسائل زکوٰۃ، غلو اور تقصیر سے پاک، اندھی تقلید سے پاک، قرآن اور اطرت سے تمسک کی بنیاد پر نیا نظام مرجعیت، یہ بہت شاندار کتاب ہے، ہر اس شخص کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے جو اس نظام مرجعیت کو، ان سب چیزوں کو جو سمجھنا چاہتا ہے، اور بالکل ایک منفرد زاویہ نگاہ اس کی میں آپ دیکھیں گے، اور اس پہ بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کرنی آج کی نشست میں نہیں، جو میں آگے نشستیں ڈاکٹر صاحب سے لوں گا۔ اسی طرح نماز و روزہ مسافر، تو یہ چند کتابیں، کچھ مقالات، کچھ کتابچے ہیں جو میرے سامنے ہے، اور کچھ کتابیں میں نے ڈاکٹر صاحب کی پڑھی، میرا تعارف ڈاکٹر صاحب سے ہوا، اور بہت ان سے کی محبت تو ہے ایک طالب علم کے ساتھ، ہم کبھی کوئی مسئلہ ہو پوچھنا چاہیں تو ڈاکٹر صاحب بہت ہی مہربانی فرماتے اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب بہت، میں آپ کا کما حق ہوں تو تعارف نہیں کرا سکا، میرے کے لیے مطلب میری زبان کا نقص سمجھے یا کمزوری ہے، لیکن بس کچھ ٹوٹے پھوٹے کلمات نے، آپ حالانکہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں یہ ایک فارمیٹ ہے، ایک ضرورت بھی ہے گفتگو کے لیے، تو میں اس لیے، تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے وقت دیا۔ آپ کی خدمت میں اور آپ کے سب سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آپ کے پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں، اور جس طرح سے آپ آگہی اور معرفت کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں، میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح سے شمع روشن کا آنکھیں ہیں وہ ان شمعوں سے روشنی حاصل کرتے رہیں۔ جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آنکھیں کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آنکھوں سے محروم ہیں ان کے ساتھ تو پھر ہم سوائے اظہار ہمدردی کے کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ایک تھینک یو سر۔ عرصے سے میری بھی خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ ایک اس قسم کی گفتگو ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کا ایک گاڈز ٹائم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بالکل طرف سے وقت مقرر ہوتا ہے، اس وقت پہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ آج ہم دونوں بیٹھے ہیں، کچھ چیزیں آپ سے سیکھیں گے، کچھ چیزیں آپ کے ساتھ اللہ شیئر کریں گے، آپ کے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ نے بہت زیادہ تفصیلی تعارف میرا کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے۔ آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو، میرے لیے آپ نے طالب علم کے لیے جو کلمات تحسین کہے اس کے لیے میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں ویسے گفتگو جو میں نے آج جس موضوع پر گفتگو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ تھا اسباب زوال امت۔ اچھا ہمارے ہاں اب تو میرا خیال سے پتہ نہیں، لوگ اس پہ کتابیں، اب نئی کوئی کتاب تو نظر سے نہیں گزری، لیکن گزشتہ 70 80 سال یا 100 سال میں اس پہ کافی لوگوں نے کام کیا، زوال امت کے اسباب کیا ہے اور فلانا ڈمکانا۔ تو اب چونکہ آپ بیک وقت مجتہد فی الدین بھی ہیں، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ بھی ہیں آپ، اور آپ کا مطالعہ اور آپ کی جو نگاہ ہے وہ بہت وسیع ہے، تو میں نے یہ چاہا کہ اس موضوع پر آپ سے میں کچھ گفتگو کروں، اسباب زوال امت۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے ہمیں کئی پہلوؤں کو سامنے دیکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلا اور سب سے بنیادی اور سب سے اہم پہلو تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ امت کہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ صحیح۔ ہوں۔ میری تو جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے تو بعض دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ بے تکلف ہوتی ہے، میں اپنے بے تکلف دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ امت مسلمہ نام کا جانور دنیا کے کون سے چڑیا گھر میں رہتا ہے، ہوں۔ ہمیں اس چڑیا کے ساتھ ایک سیلفی بنا لیں اپنی۔ صحیح۔ بالکل امت کا لفظ ہم استعمال تو کرتے ہیں، لیکن امت ہوتی کیا ہے؟ اور امت کے مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ دیکھیں کہ آج امت نام کی کوئی چیز موجود ہے؟
تو جناب امت مسلمہ نام کی کوئی چیز اس وقت کرۂ ارض پر موجود نہیں ہے۔ دیکھیے امت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ امت کے انگریڈینٹ، ضروری نہیں انسانوں کا ایک ایسا گروہ جس کی تعداد ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں یا اربوں میں ہو، انسانوں کا ایک گروہ جو آپس میں محبت کے لحاظ سے اس طرح سے جڑے ہوئے ہوں کہ جسے قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، صحیح صحیح ایسے افراد کی ایک جماعت ہو، ایک جماعت، اور صحیح اس ایک جماعت کا ایک قائد ہو، ایک قائد، اور وہ جماعت اس ایک قائد کی قیادت میں ایک منزل کی طرف حرکت کر رہی ہو، اسے کہتے ہیں امت۔ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل پیوستہ افراد کا مجموعہ، ایک قائد کی قیادت پر مجتمع، ایک منزل کی طرف حرکت کرنے والے۔ الف بین تو آج قلوبکم۔ ہم اگر، ہاں جی، آج ہوں دیکھیں آج کیا ہے، کہیں یہ چیز مسلمانوں میں نظر آ رہی ہے؟ نہیں تو کہیں بھی نہیں۔ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ امت کا جو نہیں ہے، ہم فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، فرقے پھر ذیلی فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، پھر ذیلی فرقوں میں سے ہر ذیلی فرقہ جو ہے وہ دھڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اور دھڑوں کے اندر پھر ذیلی دھڑے بن چکے ہیں، صحیح اور ہر ایک نے اپنی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، اور ہر ایک اپنے دھڑے کو ہی امت سمجھ رہا ہے۔ تو اس وقت امت مسلمہ نام کی تو کوئی چیز کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ امت بنی تھی اور انہی کے دور تک رہی، انہی کے دور تک رہی۔ ایسے حالات اچھا پیدا ہوئے، ہاں جی، ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ آج امت نہیں ہے، یہ یہ میرے سوال کرنا تھا مسلمانوں آپ سے۔ کے، اور ہاں یہ مسلمانوں، یہ جو امت ہے، اس امت کے امت نہ رہنے والا جو المیہ ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے۔ صحیح اگر آپ اس کی مجھ سے وجہ پوچھنا چاہیں، جی اگر اس کی وجہ پوچھنا چاہیں تو علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہوں یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسلمانوں نے جس دن سے رسول اللہ سے بے وفائی شروع کی، رسول اللہ کی نافرمانی شروع کی رسول اللہ کی زندگی میں، اس دن سے ہی یہ امت کا شیرازہ بکھرنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہوں آپ دیکھیں سورہ توبہ کو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 42 تک، یہ 4 آیات، انہیں آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بڑی عجیب بات کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو کا ذکر ہے، اس کے مخاطب اول اصحاب رسول ہے جو رسول جی اللہ کی زندگی میں موجود تھے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی اے اصحاب رسول، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی عقل تم الارض، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہو، جو رسول اللہ کی صحبت میں رہتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو اور تم بھاری بوجھ بن کر زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، ہلتے ہی نہیں ہو، تمہیں ہلانے کے لیے بھی کرین کی ضرورت پیش آتی ہے، ہلتے ہی نہیں ہو، اس اتنے بھاری بوجھ بن کے رہ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم آخرت کے بدلے میں اور دنیا کے اوپر راضی ہو گئے ہو؟ ریزن آ گئی، ریزن اللہ تعالیٰ نے انڈیکیٹ کر دی بالکل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں مسلمانوں کی
اپنے قائد کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو فرمانبرداری والا جذبہ تھا وہ بہت کمزور ہو چکا تھا. اور پھر آگے چل، یہ ساری وہ جنگ تبوک کی بات ہو رہی ہے، اس کے ضمن میں بات ہو رہی ہے. اور پھر آگے چل کے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے اس یہ سفر نزدیک کا سفر ہوتا اور آواز آسانی آپ کی سے تھوڑی کٹ رہی ہاتھ میں آنے والا کوئی فائدہ ان کے پیش نظر ہوتا. اگر یہ سفر، اللہ تعالیٰ جی. آیت نمبر 42 میں یہ بیان فرما رہا ہے کہ لو یہ کان لوگ جو عرضا زمین کے قریبا. ساتھ بھاری بوجھ بن کر لگے ہوئے ہیں، جنہیں ہلانے کے لیے کرین چاہیے، اگر نزدیک کا سفر ہوتا، آسانی سے ہاتھ میں آ جانے والی کوئی مال غنیمت وغیرہ ہوتی، تو اے رسول لَاتَّبَعُوكَ، یہ ضرور آپ کے ساتھ چل پڑتے. ولیکن بعدت علیہم الشقہ، سفر لمبا ہے، مشقت زیادہ ہے، اور اے رسول یہ قسمیں کھائیں گے کہ جی ہمارے تو پرابلمز ہیں، ہم پرابلمز کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، ہم چل سکتے ہوتے تو ضرور آپ کے ساتھ چلتے، لیکن ہماری یہ پرابلمز ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. پھر آپ آگے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے نظام پر مالک بن نویرہ کے قبیلے والا مسئلہ دیکھیں وہ کہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مسلمانوں کے بارے میں، اس امت کے بارے میں کہ رحماء بینہم، لیکن وہاں آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جب مالک بن نویرہ کو، جو کہ صحابی رسول تھے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے کا زکوٰۃ ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تھا، تو ان کو قتل کرنے کے بعد جو چیزیں ہوئیں وہ تو بڑی ہی دردناک ہیں. ان میں سے بس ایک چیز کا آپ ذرا رکھ لیں اپنے ذہن کے اندر تو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت سے ہی ہم کہاں پر پہنچ گئے تھے. کہ جب مالک بن نویرہ کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد رات کو اسلامی لشکر وہ اپنا کھانے پکانے کی وہ تیاریاں جب کر رہے تھے، تو اس زمانے میں کھانا پکانے کے لیے وہ پتھروں کے اوپر دیگ چڑھائی جاتی تھی. پتھر رکھ کر، تین جی چار جی. پتھر رکھتے تھے، اس کے اوپر دیگ رکھ کر نیچے آگ جلا دیتے تھے. تو ایک دیگ کا ایک سائڈ پہ ایک پتھر رکھنے کی بجائے مالک بن نویرہ کا سر رکھا گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک سال کے اندر اندر ہو رہا ہے. اس کے بعد آپ سلسلے آگے دیکھیں، جنگ جمل میں کون ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے؟ جنگ صفین کو دیکھ لیں تو یہ مرض بہت پرانا مرض ہے، اور اس مرض کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کا راستہ چھوڑ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں ہی. صحیح. اور آج کل کے حالات دیکھیں تو اس وقت تو امت، وہ جو قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے بارے میں ہے نا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس وقت اگر آپ کو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ کا مصداق نظر آتا ہے تو یہ 1.5 ارب یا 2.25 ارب وہ افراد ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں. یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ اس وقت ہماری حالت بنی ہوئی ہے. تو ہم ایک امت نہیں ہے، ایک امت نہیں ہے، ہم فرقے بٹ چکے ہیں، فرقوں کے ذیلی فرقے بن چکے ہیں، ان کے دھڑے بن چکے ہیں، ذیلی دھڑے بن چکے ہیں. حالت ہماری یہ ہو چکی ہے کہ اس وقت 1.5 ارب 2.25 ارب مسلمان، ان میں علماء کی کتنی تعداد ہوگی؟ علماء کی تعداد بھی کروڑوں میں بہت زیادہ. ہوگی، کروڑوں میں ہوگی. اور جو بہت ٹاپ کلاس کے علماء ہیں، ٹاپ کلاس کے علماء، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہوگی. ایسا ہی. لیکن صورت حال کیا ہے
کہ اسلام اور مسلمان کی ایسی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے جس کے اوپر سارے مسلمان متفق ہوں۔ میں ایک دفعہ یہاں لاہور میں ایک کتابوں کی بڑی مشہور دکان ہے، اس میں کتابوں کے علاوہ پرفیومز اور اس قسم کے کچھ اور اسلامی پروڈکٹس بھی وہ بکتے ہیں۔ پرفیومز ان کے پاس اچھے ہوتے ہیں، تو میں کبھی کبھی پرفیومز کے لیے وہاں پہ چلا جاتا ہوں۔ بہت بڑی کتابوں کی دکان۔ تو ایک دفعہ ایسے ہی میرے ذہن میں تھوڑا سا مزاق کرنے کا خیال آیا، تو وہ میں گیا وہ مینیجر صاحب کے پاس جو کاؤنٹر پہ تھے، میں نے کہا جی مجھے ایک کتاب کی تلاش ہے، پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں، لیکن کوئی ایسی کتاب مجھے بتائیں جس میں اسلام اور مسلمان کی ایسی ڈیفینیشن دی گئی ہو جس کو سارے مسلمان مانتے ہو۔ خاموش، ہکا بکا، کہنے لگے جی ایسی تو کوئی کتاب میں نہیں سمجھتا ہوں کیا ہے۔ میں نے کہا پھر یہ سب کیا آپ نے سجا کے رکھا ہوا ہے؟ سو انفارچونیٹلی ہمیں 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 اپنے اصل پرابلم کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ پرابلم ہو گیا نا کہ ہم لوگ امت نہیں رہے ہیں۔ جی اس سے بڑا پرابلم اب یہ بن گیا کہ ہم اپنے اصل پرابلم کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے بھی ہے۔ آدمی کو ہوا برین ٹیومر، اور اس کے سر میں درد ہو رہا ہو اس برین ٹیومر کی وجہ سے، وہ کہے جی ٹیومر نہیں ہے جی، میں تو بس وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سر درد ہو رہا ہے، یہ میں ڈسپرین لے لیتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تو علاج نہیں ہے۔ اپنے ٹیومر کو ایکسپٹ کریں، ریکگنائز کریں، تسلیم کریں، اس کا پراپر علاج کریں۔ تسلیم کریں پہلے اپنی بیماری کو، کہ ہم جب تک یہ فرقوں میں، فرقہ بندی میں، فرقہ وارانہ چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ فساد جو ملا نے ہمارے اندر بویا ہے، وہ علامہ اقبال کی ایک نظم کا ایک وہ مصرع ہے کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ عام طور پر لوگ صرف اسی ایک مصرے کو ہی کچھ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، لیکن میں نے اس پوری نظم کا اردو میں ترجمہ کر کے، اس کی تشریح کر کے، آپ نے اس کا میرے انٹروڈکشن میں حوالہ بھی دیا ہے، یہ جی میری ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کی PDF موجود ہے۔ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ یہ ملا نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایک ہے اللہ کا اسلام، ایک ہے ملا کا اسلام۔ اللہ کا اسلام رحمتی رحمت ہے، وحدت ہی وحدت ہے۔ ملا کا اسلام نفرت ہی نفرت ہے، فرقے ہی فرقے ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے، کتنا درد دل لے کے وہ اس دنیا سے گئے ہیں، لیکن 1938 میں جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں، اس وقت مسلمانوں کی یہ حالت نہیں تھی جو آج ہے۔ آج علامہ اقبال زندہ ہوتے نا، اور وہ دیکھتے کہ ایک اتنا سارا ملک ہے چڑیا کے سائز کا، اور اس نے اقبال کے شاہین کو کیسے آگے لگایا ہوا ہے، اور شاہین کتنا بے بس ہے اس چھوٹی سی چڑیا کے سامنے۔ تو پتہ نہیں آج علامہ اقبال کی کیا حالت ہوتی۔ مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ اپنے اس مرض کا ادراک نہیں ہے، ادراک ہے تو اس کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور جن کو اس کا ادراک ہے اور وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، حالات ایسے بنا لیے گئے ہیں کہ کوئی بندہ اس بیماری کو بولنے کی جرت نہیں کرتا، ایسے ہی۔ کوئی بندہ اس مریض کو یہ کہنے کی جرت نہیں کرتا کہ بھائی صاحب آپ کو برین ٹیومر ہوا ہے، اس کا علاج ڈسپرین نہیں ہے، اس کا علاج پراپر کیمو تھراپی ہے، کوئی بندہ یہ کہنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ حالات اس طرح سے بنے ہوئے ہیں۔ سو میں تو کوئی زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کیا کہتے ہیں، امید پسند، رجائیت پسند ہونا چاہیے، یاسیت پسند ہونا چاہیے، آپ یاسیت پسندی کی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں بھائی، یاسیت پسندی کی بات ہی نہیں، میں حقیقت پسندی کی بات کرتا ہوں۔
रजायत पसंदी और यासियत, ये चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए। बिल्कुल 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 हकीकत बिल्कुल। यही है कि हकीकत यही है कि हम बहुत बुरी हालत में फंसे हुए हैं। और मौला अली ने इस उस वक्त, ये जो आज हम जिस सूरत हाल में फंसे हुए हैं ना, मौला अली ने इसकी ऐसी तस्वीर अपने खिलाफत के ज़माने में, अपनी हुकूमत के ज़माने में बयान कर दी थी कि आज हम देखते हैं तो हर्फ बहर्फ वही तस्वीर हमें नज़र आती है। अगर आप इजाज़त दें तो मौला अली के और नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 145 है, जी उसमें जी से चंद बिल्कुल लाइनें पढ़ के बताऊं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा होगा ये तो। ये जनाब मौला ये जनाब है नहजुल बलागा, मुफ्ती जाफर हुसैन साहब के जो नुस्खा है उसके तर्जमे के मुताबिक खुतबा नंबर 145 है। और मौला अली पेशन गोई कर रहे हैं, वअन्नहु सयअती अलैकुम मिन बअदी ज़मानुन लैस फीहि शैउन अख्फा मिनल हक़ वला अज़हरा मिनल बातिल। हम्म। मेरे बाद अन करीब, इट विल नॉट टेक अ लॉन्ग टाइम, लंबा वक्त नहीं, थोड़ी देर के बाद ये शुरू हो जाएगा कि ऐसा वक्त आने वाला है तुम्हारे ऊपर कि उसमें क्या होगा, उस जमाने में लई सफी है शई उन अखफा मिनल हक, हक से ज्यादा कोई चीज पोशीदा नहीं होगी, वला अजहरा मिनल बातिल, और बातिल से ज्यादा कोई चीज जाहिर नहीं होगी। यानी आप जिस तरफ भी देखेंगे ना, जो भी जाहिर में नजर आ रहा है, जिस शक्ल में भी जाहिर में नजर आ रहा है, ये बातिल ही बातिल है। हक छुपा हुआ है, हक से ज्यादा पोशीदा चीज है ही कोई नहीं। फिर आगे फरमाते हैं वला अक्सरा मिनल कज़ब अल्लाह व रसूलिही, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर झूठ से ज्यादा आपको कोई चीज मिलेगी ही नहीं। वलैसा इंद अहले ज़ालिका ज़मान सिलअतुन अबवर मिनल किताब इज़ा तुलिया हक़ तिलावते। उस जमाने में अल्लाह की किताब की मार्केट बिल्कुल ठंडी होगी अगर उसे उस तरह से पढ़ा जाए जैसे पढ़ा जाने वाला हक हो। वाह। वला अनफक़ मिन्हु, और उससे ज्यादा कुरान की मार्केट हाई होगी होगी ही नहीं जब उसे इस तरह से पढ़ा जाए कि उसके मानी को हुर्रिफ़ अन मवाज़िही, अपने मानी को उसके मकामात से इधर उधर कर दिया जाए। और फिर आगे फरमाते हैं कि ला वला फिल बिलाद शैउन अनकरा मिनल मारूफ, वैल्यूज सारी उलट जाएंगी, मारूफ से ज्यादा मुनकर कोई चीज नहीं होगी। वला आरफ मिनल मुनकर, और मुनकर से ज्यादा कोई चीज मारूफ नहीं होगी। बुराइयां अच्छाई बन जाएंगी, अच्छाइयां बुराई बन बुराई। जाएंगी, सारा सिलसिला जो है वो माकूस हो जाएगा। फकत नबज़ल किताब हमलतहु, किताब के जो हामिलीन हैं, जो उलमाए किताब हैं, जो अपने आप को इस किताब का ठेकेदार समझते हैं, वो इसको पसे पोस्ट डाल चुके होंगे और उसके तालीमात को भुला चुके होंगे। फल किताब व अहलहु यौमइज़िन मनफियान, उस जमाने में हम्म। किताब किताब और अहले किताब यानी कुरान और कुरान के जो मुखलिस तालिब इल्म होंगे, कुरान के ऊपर अमल करने वाले जो लोग होंगे, मनफियान, वो मुआशरे से माइनस कर दिए जा चुके होंगे, मुआशरे में उनकी जगह ही नहीं होगी। तरीदान, धुतकारे हुए होंगे। साहिबान मुस्तहिबान, दो दोस्त होंगे जो एक दूसरे के साथ होंगे, फी तरीक वाहिद, एक ही रास्ते पे चल रहे होंगे। ला युअवीहिम मुअविन, कोई पनाह देने वाला उन्हें पनाह देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आजकल के दौर में मैं देखता हूं, हमारे उस्ताद मोहतरम आयतुल्लाह सादिकी तहरानी, मेरे जहन में आ रहा था। उनका जुर्म क्या था, तफसील से बात करेंगे किसी सेशन में। उनका जी। जुर्म ये था कि वो ये कहते थे कि जितने भी उलूम है मुसलमानों के, आपका इल्म कलाम है, आपका इल्म फिक़्ह है, आपका ठीक है। इल्म हदीस है, आपके जितने भी उलूम हैं, ये मौला अली के इस फरमान के मुताबिक कुरान से कटे हुए हैं। वाह। आप इन तमाम उलूम की कुरान की रोशनी में नजर सानी करो।
وہ قرآن کی روشنی میں تمام علوم میں نظر ثانی کا پرچم اٹھائے ہوئے تھے، اور حوض علمیہ قم جیسی جگہ میں ان کی یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی لوگوں سے، دہشت گردی کے حملے کر کے ان کے درس کو بند کرایا گیا۔ لا یؤویہم مؤمن، لا یؤویہم مؤمن، کوئی پناہ دینے والا انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کیا مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہے؟ اور آگے چل کے مولا علی فرماتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں کی حالت یہ ہوگی، اس زمانے کے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ فاجتمع القوم علی الفرقہ، یہ فرقوں پہ متحد ہوں گے کہ جی ہم نے فرقے ہی بن کے رہنا ہے۔ یہ بالکل دیکھیں، فرقہ بندی پہ ان کا اتفاق ہوگا۔ وَافْتَرَقُوا عَنِ الْجَمَاعَةِ، اور جب انہیں کہا جائے گا متحد ہو جاؤ تو انہیں موت آنے لگ جائے گی، ان کی زندگی فرقہ واریت میں ہوگی، ان کی زندگی ہی فرقہ واریت میں ہوگی۔ آپ انہیں کہیں گے کہ فرقہ واریت چھوڑو، اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ان کی موت واقع انہیں موت آنے لگ جائے گی، کیا کیونکہ بات ہے، زندگی فرقہ ہے، دکانداری کیا ان کی دکان ہی فرقہ ہے، ان کی دکان ہی فرقہ ہے۔ پھر آگے چل کے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک بات کی جس کے اندر یہ ساری باتوں کا خلاصہ آ جاتا ہے، کأنہم ائمۃ الکتاب ولیس الکتاب امام، ان کی حالت یہ ہوگی کہ گویا اللہ کی کتاب ان کی امام نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کے امام ہیں۔ بالکل، یہ تو آج پکچر آپ دیکھیں مکمل ہے۔ آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں آج آپ دیکھیں ایگزیکٹلی یہی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ ایسے ہی ہے، بالکل، مسلمان اپنے اختلافات کا حل قرآن سے لینے کے لیے، قرآن کی رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں ہے، ہر ایک اپنے مخصوص فرقہ وارانہ عقائد اور نظریات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قرآن کو اپنے عقائد کے پیچھے چلا رہا ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ہے۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ان کے جتنے بھی علوم ہیں، دو علم سب سے بڑے علم ہیں، ایک ہے علم کلام، ایک ہے علم فقہ۔ ایسے ہی ہے۔ علم کلام عقائد کا علم ہے اور علم فقہ اعمال سے متعلق ہے۔ ہر فرقے نے جب قرآن کی تفسیر لکھی ہے، قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، تو قرآن کو تابع بنایا ہے اپنے فرقہ وارانہ علم کلام اور اپنے فرقہ وارانہ علم فقہ کا۔ ایسے ہی ہے۔ قرآن کو فقہ اور کلام کیا پر فرما حاکم بنانے کی بجائے قرآن کو قرآن کو تابع بنا دیا گیا ہے علم فقہ اور علم کلام کے۔ یہ مسلمانوں کا المیہ ہے، اور یہ اسی طرح سے چلے گا جب تک پہلا قدم ہی اس کا یہ ہے کہ اپنی بیماری کا اعتراف کریں، بیماری کا اعتراف کریں، اور وہ اعتراف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قبل آپ کی پھر بات ابھی سے تو، اس گزشتہ میں نے کہا آپ کی اس پوری بات سے تو پھر کسی بھی فرقے کے تو پھر زندگی ہے ہی نہیں آپ کی ان باتوں سے تو، مطلب ہر فرقے کی موت ہو جائے لیکن گی نا بس یہ اس تو، وقت زندہ فرقے ہی ہیں۔ وہی نا۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں کچھ وہ کیا کہتے ہیں، ایک فرسٹ ایڈ ہوتی ہے نا، شدید ترین بیماری میں بھی، شدید جی، ترین ایکسیڈنٹ میں بھی آپ جب علاج کرنا چاہتے ہیں تو سٹارٹ تو آپ فرسٹ ایڈ سے کرتے ہیں نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں نے ایسا ہی ہے۔ میں نے ایک فرسٹ ایڈ تجویز کی ہوئی ہے، اگر اچھا، اس فرسٹ ایڈ میں بھی آ جائے نا تو چیزیں بہت اچھی ہو سکتی ہیں۔ میرا ایک مقالہ ہے میری ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، فرقہ واریت گناہ عظیم، اس میں نے یہ فرسٹ ایڈ جو ہے وہ سجیسٹ کیا ہے۔ وہ فرسٹ ایڈ یہ ہے کہ دیکھیں فرقے بن چکے ہیں، اس وقت ہم فرقوں کو انڈو نہیں کر سکتے۔ بالکل، فرقوں کو انڈو کرنے کی کوشش جس نے بھی کی ہے نا، اس نے ایک نیا فرقہ بنایا نیا ہے۔ فرقہ، ایسا ہی یہ یہ ایک بڑا یہ ہوا یہ ایک بڑا عجیب المیہ ہے یہ، جس نے کہا کہ جی میں فرقوں کا قائل نہیں، اس نے ایک نیا فرقہ بنا دیا۔ ایسے ہی، تو آپ ان فرقوں کو انڈو نہیں کر سکتے، لیکن ایک کام کر سکتے ہیں، جی، فرقہ واریت ختم کر سکتے ہیں۔
فرقے ختم نہیں کر سکتے، فرقہ واریت ختم کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے سر؟ تمام تمام مسلمان اس بات کے اوپر آ جائیں کہ بھائی جیسے میں، جیسے ایکس، جیسے وائی، جیسے اے، جیسے بی، جیسے سی، ماں باپ دیوبندی تھے، بریلوی ہے ماں باپ بریلوی تھے، شیعہ ہے ماں باپ شیعہ تھے، سنی ہے ماں باپ سنی تھے۔ اپنے مطالعے سے، اپنے تحقیق سے کنورٹ ہونے والے لوگوں کی تعداد 1000 میں سے ایک بھی نہیں ہے، اس سے بھی کام ہے، اتنی وہ چھوٹی فرکشن ہے، اس کو تو نظر انداز کر دیں۔ تو جس طرح سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کے فرقے کے اوپر رہوں، میں دوسرے کو بھی یہ حق دوں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے فرقے کے اوپر رہے۔ میں اپنے آپ کو بھی مسلمان سمجھوں، اس کو بھی مسلمان سمجھوں۔ سب فرقوں کے ماننے والے، وہ کامن ڈینامینیٹر ہوتا ہے نا، جی اسلام کو اپنا کامن ڈینامینیٹر بنائیں۔ یہ کہیں میں شیعہ مسلمان ہوں، یہ کہوں میں سنی مسلمان ہوں، یہ کہوں میں دیوبندی مسلمان ہوں، یہ کہوں میں بریلوی مسلمان ہوں۔ آ جائیں اس بات کے اوپر کہ ہر وہ شخص جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہے، وہ مسلمان ہے اور میرا بھائی ہے۔ ہاں اس بالکل پہ آ جائیں۔ یہ فرسٹ ایڈ ہے، اس فرسٹ ایڈ سے علاج کا آغاز ہوگا۔ اس بات پہ آنا پڑے گا، اگر آپ نے علاج کرنا ہے اس بیماری کا تو فرسٹ ایڈ یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے، وہ اس بات کو مانے کہ ہر وہ شخص جو میری طرح شہادتین کا اقرار کرتا ہے وہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اور میں یہاں ایک اور جملہ بھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں یہ توہین رسالت کے نام سے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنا دی گئی ہے۔ کسی پہ الزام لگا دیا جی توہین رسالت کر دی، پھر اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ میں ایسے کہتا ہی ہے۔ ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی توہین رسالت یہ ہے کہ کوئی شخص اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا اقرار کرتا ہو اور میں اسے غیر مسلم کہوں، اس سے بڑی کوئی توہین رسالت نہیں ہے۔ صحیح۔ تو امت کا وجود کہیں نہیں ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور فرقوں کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ سے بے وفائی، رسول ہوں اللہ کی نافرمانی، جس کا آغاز رسول اللہ کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، اور پھر خرابیاں اسی زمانے سے شروع ہو گئیں۔ آپ دیکھیں نا، اندازہ کریں، کربلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سال پورے نہیں ہوئے، 28 صفر 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وصال ہے۔ واقعہ کربلا ہوتا ہے 10 محرم 61 ہجری۔ اس کے بعد پھر 28 محرم آتا ہے، پھر 28 صفر آتا ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا ہے، اس کی 28 تاریخ کو رسول اللہ کی 50ویں برسی ہے۔ یعنی رسول اللہ کی 50ویں برسی سے پہلے پہلے مسلمانوں نے رسول اللہ کے خاندان کو ذبح کر کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اور کون تھے وہ کرنے والے؟ کون تھے؟ ان میں کوئی یہودی تھا، مسلمان ہی ان تھے میں کوئی سارے۔ مسیحی تھا، ان میں کوئی بدھسٹ تھا، ان میں کوئی ہندو تھا؟ نہیں، مسلمان تھے سارے، اور تقریباً سارے کے سارے حاجی صاحب تھے۔ ایسے آپ ہی ہے۔ آج بھی عربوں میں جائیں نا، آپ کو تقریباً ہر عرب حاجی ملتا ہے۔ عربوں میں شاید ہی کوئی بندہ ہو جس نے حج نہ کیا ہو، سارے حاجی صاحبان تھے۔ آدھے سے زیادہ لشکر یزید حافظ قرآن تھے، حافظ صاحب تھے، اور چونکہ قرآن ان کی اپنی زبان میں اترا تھا، لہٰذا وہ قرآن کو پراپر صحیح عربک میں پڑھتے تھے، تو قاری صاحبان تھے۔
जनरल उमर बिन साद, हाफिज कुरान, कारी कुरान, हाजी साहब, नमाजी साहब। उसका जो असिस्टेंट था लेफ्टिनेंट जनरल शिमर इब्न जुलजोशन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, हाजी साहब, नमाजी साहब, चीजें थी। रिचुअल सारे मौजूद थे, लेकिन रूह मौजूद नहीं थी। ये सारी एक्टिविटीज होती थी, आदत के तौर पे होती थी, इबादत के तौर पे नहीं होती थी। आज भी आप देख लें मुसलमानों की हालत क्या है। अपने मुल्क पाकिस्तान में देखते हैं, मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई हैं और बाजार बेईमान ताजिरों से भरे हुए हैं। तो दीन को हम लोगों ने सिर्फ चंद रिचुअल्स बना लिया। तो ऐसे ही। असल बात यह है कि दीन के मफहूम को समझा जाए, दीन की रूह को समझा जाए। फिरकों को खत्म नहीं कर सकते हैं, फिरका वारियत को खत्म कर सकते हैं। आपकी नजर में नमाज पढ़ने का जो तरीका ठीक है, आप उस तरीके से नमाज पढ़ें, नमाज की रूह को समझकर कि इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। मुझसे लोग पूछते हैं कि जी कौन सी नमाज ठीक है, किस किस फिरके की नमाज ठीक है। मैं कहता हूं जो नमाज आपको बुराई और बदकारी से रोकते है वो ठीक है, चाहे किसी भी फिरके के मुताबिक हो। अगर आप अपने आप को शिया कहते हैं, फिरके जाफरी के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी नमाज आपको बुराई और बदकारी से नहीं रोक रही है, फजूल है। हम्म। एक हनफी है, एक हनफी है, फिqh हनफी के मुताबिक नमाज पढ़ रहा है, उसकी नमाज उसको बुराई और बदकारी से रोक रही है, उसकी नमाज सही है, उसकी नमाज ठीक है। नमाज का फंक्शन बता दिया गया ना, इन सलात तनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। तो हमें जाहिर को छोड़कर रूह के ऊपर जाना पड़ेगा, रिचुअल्स को छोड़कर हमें स्पिरिचुअल के ऊपर जाना पड़ेगा। हमें यह मानना पड़ेगा कि हर वो शख्स जो शहादतैन का इकरार करता है वो मुसलमान है और मेरा मुसलमान भाई है। फिर उम्मत बनेगी। यहाँ क्या होगा, मरकजियत रसूलुल्लाह की आ जाएगी। अब हुआ क्या है, फिर कहते हैं कि यार ये हजरत अबू बकर को मानता है नहीं मानता, ये हजरत अली को मानता है नहीं मानता। ये वही चीजें जो अल्लामा इकबाल ने इंडिकेट किया है, ऐ गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश। शारबाश। हम्म। ये हम जो तकसीम हो गए हैं ना जी जी। फिरकों में, जी जी। हम जो फिरकों में तकसीम हो गए हैं, और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कहने वाले जो एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं ना, इसका मतलब है कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मरकजियत को खत्म कर दिया। हम्म। अब अल्लाह की तौहीद को भी एक बंदा मानता है, रसूलुल्लाह की रिसालत को भी मानता है। हम कहते हैं नहीं नहीं, अब ये देखो ये हजरत अबू बकर को मानता है कि नहीं मानता, हजरत अली को मानता है या नहीं मानता, फलां को मानता है या नहीं मानता। अब हमने ये मेयार बना लिया है, रसूलुल्लाह अब मरकज नहीं रहा। ये वही बात है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने ये निशानदेही की, ऐ गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश, कि तुम अबू हम्म। बकर और अली के मसले में फंस गए हो, जरा अकल से काम लो, जरा होश से काम लो। ये अली और अबू बकर के चक्कर में फंस कर तुम मोहम्मद और रसूलुल्लाह से दूर हो गए हो। लेकिन ये ये है, फिर दावा दावा बीमारी ये ये है। दोनों ये करते हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब, ये दोनों दावा ये करते हैं ना कि हम आपको इधर से फिर वहां रसूलुल्लाह की मरकजियत पे ले जाएंगे। भाई रसूलुल्लाह की मरकजियत पे जब जब आप कह रहे हो, एक बंदा कह रहा है, तो मशरूत कर दिया ना, आपने मशरूत कर दिया, आपने कंडीशन कर दिया कि जी आपने रसूलुल्लाह की तरफ जाना है तो इधर से ही जाना है। जी जी। एक बंदा कह रहा है, एक बंदा कह रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, तो भाई वो ऑलरेडी मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पे है ना, उसने हम्म। मान लिया। अब आप अपने रास्ते से क्यों लेके जाना चाह रहे हैं उसको, वो तो ऑलरेडी मान रहा है। आप कहते हैं नहीं, हम तुम्हारे मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानेंगे तब
جب تمہارے محمد الرسول اللہ کے اندر یہ ہماری بنائی ہوئی شرطیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے معیار بھی موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب وہ تو جو معیار ہم محمد الرسول اللہ کو، نہیں تو اب اس محمد میں اب الرسول اللہ کو معیار نہیں رکھا. صحیح صحیح، مطلب اس میں وہ فرقے والے یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ محمد رسول اللہ، کس محمد رسول اللہ کو ماننا ہے؟ وہ محمد رسول اللہ جو دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے امت کے لیے کوئی رہنما مقرر کر کے نہیں گئے اور امت پہ چھوڑ دیا، یا وہ محمد رسول اللہ جنہوں نے اپنے بعد مقرر کر دیا کہ بھئی میرے بات یہ اور یہ 12 کی تعداد تک، یا وہ محمد رسول اللہ جس نے ایک کو متعین کر دیا باقیوں کو نہیں کیا؟ تو اس پہ مسئلہ ہے نا، پھر وہ سب اسی محمد رسول اللہ سے یہ سب اقوال لے کر آتے، تو اس کا تو حل کوئی نہیں ہے یہ ہمارے پاس۔ یہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں اس موضوع کے اوپر میری 2-3 ویڈیوز آلریڈی میرے اس کے اوپر ہیں، میرے جی، یوٹیوب چینل کے اوپر یوٹیوب بھی ہیں. چینل پہ۔ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت نہ مولا علی موجود ہیں، نہ حضرت ابوبکر موجود ہے، اور کوئی ایسا الیکشن بھی نہیں ہو رہا جو ان کے نام پہ ہو۔ کہ جی میں ان کو ووٹ دینا ہے یا ان کو ووٹ دینا ہے. ایک چیز ہو گئی ہے، جی ایک ہو گئی ہے، ایک حادثہ ہو گیا. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا. میرے والد اور میرے چچا کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا ہمارے دادا کی میراث کے اوپر. مثال کے طور پہ جی کہہ رہا ہوں، مثال جی کے جی، طور پر مثال کے طور بالکل۔ پچھلی نسل میں ایک جھگڑا ہو گیا. وہ جھگڑا اب مجھے اور میرے کزنوں کو مل گیا ورثے میں. بھائی چھوڑ دیں اس کو، ہم اس کو انڈو نہیں کر سکتے. جن چیزوں کو انڈو نہیں کر سکتے ان کو چھوڑ دیں. آج ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج بھی مسلمانوں کے پاس بہت ساری چیزیں مشترک ہیں، بہت ساری چیزیں مشترک ہیں. سائیکی ہماری یہ بن گئی ہے کہ ہم نے مشترک چیزوں پہ آنا ہی نہیں ہے. جی ہاں، اس سے فرقہ وہ جو واریت ختم ہو جائے گی نا۔ وہی نا، وہ جو مولا علی نے فرمایا کہ یہ متحد ہے کہ ہم نے فرقہ وارانہ دکان بنا کے رکھنی ہے. ہوں، اس لیے کہ ملا کی دکان پر ایک ہی سودا ہے، اس کے فرقے کا سودا. وہ کیسے اپنی دکان بند کرنے دے گا آپ کو؟ دکان ہی ملا کی تب چلتی ہے جب اس کے پاس فرقہ وارانہ سودا. ہم یہ کریں بھائی خدا کے لیے، وہ جو فرسٹ ایڈ کی میں نے بات کی ہے، بھائی جو چیزیں آپ کی اختلافی ہیں نا انہیں چھوڑ دو، انہیں رکھو آپ اپنے پاس. اگر آج بھی ہے نا، آپ کے موبائل کا ماڈل کچھ اور ہے، میرے موبائل کا ماڈل کچھ اور ہے، آپ کی گاڑی کا ماڈل کچھ اور ہے، میری گاڑی کا ماڈل کچھ اور ہے. فرق ہے نا بہت ساری چیزیں. بالکل اس کے بالکل۔ باوجود ہم ایک ہیں. گھر میں 4 آدمی ہیں، 4 آدمی کے ہوں، پاس موبائل ہے، ہر ایک کے موبائل کا ماڈل الگ ہے. تو بھائی ہم لڑتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ بھائی ماڈل الگ الگ ہیں، مقصد تو ایک ہے نا، کمیونیکیٹ کرنا. اب میں کہوں میرے فون کا ماڈل یہ ہے تو میں نے فلاں ماڈل کے فون کے اوپر کال ہی نہیں کرنی ہے. تو ہم مشترکہ چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کریں جو کہ بہت زیادہ ہیں، بہت بہت زیادہ زیادہ صحیح ہیں، بات، صحیح بہت بات۔ بہت بہت زیادہ ہیں. میں ایک بڑی سمپل بات کیا کرتا ہوں. اذان دیکھ لیں، اذان گویا ہر فرقے کے عقائد کا اعلان ہے. ہوں ہوں، کتنا فرق ہے مسلمانوں کی اذان کے اندر؟ میجر چیزیں سب کی اذان میں ایک ہیں. ایسا ہی تو ہے، ایسا ہی ہے۔ ہم ہم اپنے میجر مشترکات کے اوپر ہمیں متحد ہونا پڑے گا. اختلافات پر ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوگی. اور میں دیتا ہوں. صحیح۔ میں میں ہندوز کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے، میرے دوستوں میں ہندو ہیں، میرے دوستوں میں کرسچنز بدھسٹ ہیں۔ ہیں، میرے دوستوں میں بدھسٹ ہیں، میرے دوستوں میں یہودی ہیں، میرے دوستوں میں سکھ ہیں. میں ہر ایک کو یہ سپیس دیتا ہوں کہ جیسے مجھے حق حاصل ہے کہ میں اپنے والدین کے مذہب کو کیری کروں، اسے بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے والدین کے مذہب کو کیری کرے. یہ سپیس دیں دوسرے کو بھی. جو بندہ، آج آپ پوچھ لیں ذرا رینڈملی نکل کے، کسی دن بھلا
کریں آپ یہ پروگرام. آپ یہ مختلف پروگرام کرتے ہیں نا, آپ کسی جی دن ایک یہ اسٹریٹ پروگرام بھی کریں. آپ صحیح. اپنا کیمرہ لے کے نکلیں سڑک پہ, لوگوں سے پوچھیں مختلف ٹاپکس کے بارے میں. آپ یہ پوچھنا شروع کریں, کسی بندے سے پوچھیں, ہاں بھائی تمہیں سب سے زیادہ کس مذہب کے ماننے والوں سے نفرت ہے؟ وہ جو جواب دے گا نا, مثال کے طور پر وہ کہتا جی فلاں ازم. آپ اگلا سوال کریں کہ اگر تمہارے والدین اسی فلاں ازم کے ماننے والے ہوتے تو تم کیا ہوتے؟ آپ کریں اس کا ایک پروگرام, بڑا ہاں اچھا نہیں، یہ ہوگا بہت یہ. بہت دلچسپ چیز ہوگی یہ تو. ہاں ایسا یہ ہی ہے. کریں. ایسا ہی. تو ایسا. ہم نے عدل چھوڑ دیا. وہ جو ہم، قرآن میں ہے نا کہ ولا یجرمنکم شنآن لکم قوم شنآن علی اللہ تعدلوا, کسی قوم کی اعدلوا دشمنی هو میں اقرب اتنے للتقوى. مجرم نہ بن جاؤ, کسی قوم کی دشمنی میں اتنے مجرم نہ بن جاؤ کہ عدل کو چھوڑ دو. اعدلوا, عدل کرو. یعنی یہاں اس آیت میں دشمن کے ساتھ عدل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. بالکل. دشمن کے ساتھ, اپنوں کے ساتھ تو رحمت ہے نا, رحماء بینہم, اپنوں کے ساتھ رحمت ہے, دشمنوں کے ساتھ عادل. یہاں تو ڈاکٹر تو صاحب یہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین ولو علی والاقربین. انفسکم, ایگزیکٹ. ہاں مطلب کہ جی, اس میں بھائی اپنے آپ کو بھی فراموش کرنا ہے عدل کے معاملے میں. ہاں جی. تو ہم بالکل. ہم وہ ساری چیزیں جو مسلمانوں کو ایک امت بنا سکتی ہیں, ہم نے ان سب چیزوں سے تبرہ کر لیا ہوا ہے. عدل ہم نے نہیں کرنا, عقل سے کام ہم نے نہیں لینا, محبت اور رحمت سے کام ہم نے نہیں لینا. رسول اللہ جو اسلام لے کے آئے وہ رحمت للعالمین ہے, اور ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ نفرت للعالمین ہے. ہر ایک کے ساتھ نفرت, سوائے نفرت کی چیز کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. ایسا ہی ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب عوام میں لوگوں میں یہ چیز اتنا زیادہ ان لوگوں نے اس کو اتنی بھر دیا ہے کہ آپ جیسے یا جو بھی اس طرح کی بات کرنے والے ان کو پبلک میں بھی یعنی پذیرائی نہیں ہے. یعنی ظاہر سی ایسے بات ہے, اسکالرس کو ایسے بات جو اس طرح کی پر یعنی وہ بھی وہی سودا چاہتے ہیں کہ بھئی یہی نفرت والا سودا ہمیں بیچا جائے. ہیپنیٹائز کیا ہوا ہے نا عوام کو. عوام تو ہیپنیٹائز نہیں, کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. ہمارا تعلیمی نظام یہ یہاں پر اس کے بڑا فیلئر ہے کہ آپ کے ماں باپ نے جو عقائد آپ کو دیے ہیں, آپ کے ماں باپ نے جو نظریات آپ کو دیے ہیں, آپ ان کو کریٹیکلی اینالائز کرنے کی جرت رکھتے ہو؟ یہ آپ کا تعلیمی نظام دیتا ہے آپ کو. ایسا ہی. ہمارا تعلیمی نظام کیا کہتا ہے؟ ان سوالوں پہ نشان لگا دیے, یہ سوال یاد کر لو, رٹا لگا لو, امتحان میں یہی سوال آتے ہیں. اسلامیات کا سوال, اسلامیات بھی اسی طرح سے پڑھائی جا رہی ہے ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. اسکولوں میں, کالجز میں جو اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے وہ بھی. تو یہ امپورٹنٹ سوال ہے, انہیں یاد کر لو, یہ امتحان میں آتے ہیں زیادہ تر. اسلامیات بھی پاس ہونے کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو تعلیمی نظام صرف رہ گیا کہ جناب وہ رٹا لگا کے امتحان پاس کر لو, ڈگری لے لو اور نوکری لے لو. جب تک یہاں کریٹیکل تھنکنگ ہمارا تعلیمی نظام انسٹال نہیں کرے گا نا اس کمپیوٹر کے اندر, وہ کریٹیکل تھنکنگ والا سافٹ ویئر, تو عوام بھی یہی ہے, عوام بھی ایسا یہی ہی. ہے. آپ اور کا یہ جو آپ آپ کا چند ہزار کا موبائل خراب ہو جائے نا, آپ اسے کسی بھی مکینک کے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے کیسے ٹھیک کر دو. آپ پہلے دیکھتے ہو کہ اس کے اندر کمپیٹنس ہے, اور پھر ایماندار آدمی ہے. آپ کی گاڑی ہے, آپ کی موٹر بائک ہے, کوئی بھی چیز خراب ہو گئی, گھر کا پنکھا ایسا ہی. خراب ہو گیا, آپ کا کوئی بھی چیز خراب ہو گئی, آپ سب سے پہلے دیکھتے ہو کہ یار کوئی بندہ کمپیٹنٹ ہو تو ہم اس کے ہاتھ میں دیں. دین کا معاملہ نہیں. ایسا ہی. ایسا ہی ہے. نہ کمپیٹنس دیکھنی ہے, نہ اس کی صلاحیت دیکھنی ہے. دین کا معاملہ جناب ہم نے اس بندے کے ہاتھ میں دے دیا ہوا ہے جو ہمارے معاشرے میں تو سمجھے کہ ایک لحاظ سے ایک ریجیکٹڈ سٹاف ہے. دینی مدرسوں میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے کیسے لوگ جاتے ہیں دینی مدرسے میں؟ عام طور پہ وہ لوگ جاتے ہیں جو ریجیکٹڈ سٹاف ہوتے ہیں, جو کسی اور جگہ کچھ نہیں بن سکتے, وہ دینی مدرسے میں چلے جاتے ہیں. جن کے ماں باپ انہیں گھر میں روٹی نہیں کھلا سکتے, اسے اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیتے ہیں.
वो एक जुमला मैं बोला करता हूँ कि हमारे दीनी मदरसों में चल के आप देखें तो आपको बहुत सारे तालिब इल्म वो नजर आएंगे जो पढ़ने के लिए नहीं, पलने के लिए आए हुए हैं। ऐसे ही, हाँ जी। ऐसे ही। तो इसीलिए वहां से आप जैसे चंद दाने निकलते हैं, मतलब आप ये देखें ना कि हम तो देखें यहाँ पर हम किसी मसलक की मदरसे की नहीं बात कर रहे, हम तो मजमुई हौजात या दीनी उलूम के दरसगाहों की आप बात कर रहे, तो आप उसमें लाखों लोग जाते हैं और उसके बाद जो प्रोडक्ट हमारे सामने वो हम देख रहे हैं, मतलब क्या उसका मेयार है। और यहाँ पर जो बंदा जितना ज्यादा नफरत का सौदा बेच सकता है मुआशरे में ना, वो ज्यादा उसकी पजीराई है, ज्यादा उसको कामयाबी है। और वो वो इल्मी लिहाज से बिल्कुल। इकोनॉमिक्स का कानून है ना, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हाँ बिल्कुल, ये वो बिल्कुल ऐसे हमारा ही। हमारा ऑडियंस जिस चीज की डिमांड कर रहा है ना, वो माइक पे बैठा हुआ शख्स भी वही सप्लाई कर रहा है। और ये बहुत बड़ी बददियानती अगर वो ये जान के कर रहा है कि मैं भाई मैं आपको एक इसको। जी जी। मेरे एक दोस्त हैं, सरगोधा से उनका ताल्लुक है, एक रिटायर्ड इंजीनियर हैं। वो एक बात बता रहे थे। वो बता रहे थे कि हमारे इलाके में, वो सरगोधा की किसी तहसील के किसी गांव में रहते हैं, गांव से उनका ताल्लुक है, अब तो इस्लामाबाद में रहते हैं। तो बता रहे थे कि हमारे एक गांव में एक मजलिस हुई और एक मौलाना साहब मजलिस पढ़ने के लिए आए। तो गांव के एक नौजवान ने चल के मौलाना साहब से कहा, 3 दिन 3 रोजा मजलिसें थी। तो एक नौजवान गया, दर्द दिल रखने वाला, मुआशरे की खराबियों पर कुड़ने वाला। उसने देखा कि ये मौलाना साहब अबा कबा मामा और इल्मी गुफ्तगू करने वाले। तो उसने चल के कहा, मौलाना हमारे मुआशरे में, हमारे गांव में ये प्रोग्राम, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपनी गुफ्तगू में जरा इन पे रोशनी डालिएगा। मौलाना ने अच्छा कह दिया, और पहले दिन की मजलिस खत्म हुई और मौलाना ने जनाब उन मसाइल को छेड़ा तक नहीं। मजलिस खत्म हो गई। उस नौजवान ने थोड़ा सा शिकवा किया कि मौलाना मैंने एक अर्ज की थी लेकिन आपने तवज्जो नहीं फरमाई, तब कल की मजलिस में ना जरा तवज्जो फरमाइएगा। मौलाना ने कहा अच्छा। वो कल की मजलिस भी इस तरह से गुजर गई, कोई मौलाना ने उस पर बात नहीं की। अब नौजवान बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ और उसने चल के फिर इसका जिक्र किया और कहा, मौलाना कल आखिरी मजलिस है, तो कल आप जरा देखिएगा, इन मसाइल पर जरा रोशनी डालिएगा। तीसरी मजलिस भी गुजर गई और मौलाना ने उन मसाइल पर कोई गुफ्तगू नहीं की। और नौजवान बड़ा अफसरदा, बड़ा मायूस, बड़ा डिसअपॉइंटेड। उन्होंने कहा, मौलाना 3 दिन थे आपके पास, इतना खूबसूरत मौका था, आप ये इस्लाही बातें कर सकते थे, लेकिन आपने कोई इन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू नहीं की, मैंने आपको मुतवज्जह भी किया था। तो मौलाना साहब ने जवाब दिया, नौजवान तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो। तो वो झटका सा लगा उस नौजवान को। उसने कहा, मौलाना इसमें बेवकूफी वाली बात कौन सी है? उन्होंने कहा, मुझे मजलिस के लिए फलां साहब ने बनाया बुलाया था, मैंने उनकी पसंद के मुताबिक मजलिस पढ़नी थी या तुम्हारे कहने के मुताबिक पढ़नी थी? देखो। आज वो 3 मजलिसें खत्म हो गई है ना, कल और परसों की और अगले दिन की मजलिस के बानी तुम बन जाओ, फीस तुम मुझे दो, जो तुम कहते हो मैं पढ़ दूंगा। लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां भी वही चल रहा है। ऐसे ही। तो यहाँ तक कि मस्जिद के जो खतीब वगैरह हैं उसको भी, यानी मैं मुख्तलिफ फिरकों के लोगों से सबसे ताल्लुक है, तो सबकी तरफ से रिपोर्ट्स आती है कि वहाँ का जो सदर मस्जिद का कमेटी का या वो जनरल सेक्रेटरी के भी मिजाज के खिलाफ या उसके किसी उसके खिलाफ भी खतीब साहब, यानी अक्सरियत की ये हालत है। मैं ये हम सबको नहीं कहेंगे, ये यानी मैं इसमें वो किसी वो तखसीस नहीं। वो रेयर एक्सेप्शंस हैं, रेयर बिल्कुल, एक्सेप्शंस बहुत हैं। कम, बहुत कम। मैं एक बात कहा करता हूँ, ये इसी से रिलेटेड थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करके, कि जी। हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में 2 नौकरियां बहुत गंदी नौकरियां हैं। एक पेशनवाजी वाली और हम्म। एक आला अदालतों का जज बनने वाली। सही सही। वो भी अपनी मर्जी से कोई फैसला, अब हम सब सामने सूरत हाल है, आप तो किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कि बस जिसने आपको अपॉइंट किया है, आप उसको नाराज यही नहीं कर सकते। ऐसा ही है। ये बड़ी प्रॉब्लम है।
ویسے بالکل. بہرحال لیکن ایسا بہت اچھا، میں تو کئی سوالات لے کر حاضر ہوا تھا، لیکن آپ نے گفتگو جس انداز سے شروع کی اور اس کا وہ اتنی جامع معنی، یعنی آپ نے تو علت مرض پہ ہی ہاتھ رکھ لیا نا. تو اب جو اب میں امراض کی تشخیص یعنی وہ لے کر آیا تھا، وہ تو سارے کا ہی آپ نے بتا دیا کہ بھائی زوال امت آپ نے پہلے بتا دی ہے کیا، اور کتنی خوبصورتی سے رحماء بینہم الف بین، یعنی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ امت کسی صرف ایک انبوہ کثیر کا نام نہیں ہے، بلکہ اس ان کوالٹیز کے ساتھ ہے. پھر آپ نے صحیح. فرمایا کہ بھئی وہ جو زوال ہوا وہ کیوں ہوا، یعنی خود رسالت میں آپ کے زندگی کے آخری اور پھر اس کا ظاہر چل سو چل ہے. اور پھر آپ نے مولا علی کا وہ جو خطبہ سنایا، اس کا تو مطلب آپ وہ تاریخ کی کسی دور میں بھی وہ تاریخ پڑھے اور وہ خطبہ سامنے رکھے. اور آج تو ہم اس تاریخ کے اس دور میں ہم زندہ موجود لوگ بھی اگر خطبے کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ آئینہ ہے، یعنی ہمیں اس میں آئینہ. سب کچھ ہمیں اپنا چہرہ کلیئر نظر آ رہا ہے. اور اب یعنی پھر آپ نے وہ اللہ اقبال کا شعر اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یعنی ایک ہاں جھگڑا جی. تھا، اختلاف تھا، مسئلہ تھا، وہ ہو گیا نا، گزر گیا. اور اس کی بنیاد پہ چلو ٹھیک ہے، ہم مختلف گروہ یعنی اس کی بنیاد پر اور اس کے علاوہ ہی بنیادوں پر، تو اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی وحدت کے بہت سے آپ کے پاس عناصر اور بہت سے نکات ہیں جو اختلاف یا تفرقے سے زیادہ، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ اختلاف اور تفرقے والی چیزیں زیادہ ہے، نکات زیادہ، اختلاف والی تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اتحاد والی چیزیں زیادہ ہے. آپ نے اذان کی بالکل ہو کتنی سکتی ہیں، خوبصورت بالکل مثال ہو دی. سکتی ہیں. یہاں پھر بالکل. وہی علامہ اقبال کا، یہاں پر پھر وہی علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جب پرو سکتا تھا ان کو رشتہ الفت میں تو، کیوں پریشان پھر تیری تسبیح کے دانے رہے. وہ ہوں. دھاگا وہ دھاگا ہمارے پاس ہے کہ اس بالکل. دھاگے کے اندر ہم سب مسلمانوں کو ایک تسبیح بنا لیں. وہ دھاگا کیا ہے؟ حبل اللہ المتین. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس کو مرکز بنائیں. سب سب فرقے ہوں، نو پرابلم، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. یہ دیکھیں اور نا، یہ سب سے خوبصورت بات. جی. اب ایک چیز اور بھی ہے. اس پچھلی ایک صدی میں دیکھیں، اس پچھلی ایک صدی میں کچھ نئے بحران بھی ہمارے سامنے آئے ہیں. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کی جو صورتحال ہے، جی. اس حوالے سے بھی دیکھا جائے تو آج جو مسلمانوں کے گلوبل لیول پر سیاسی مسائل ہیں، ہم او آئی سی بنا کے بیٹھ گئے، کوئی اور تنظیم بنا کے بیٹھ گئے، کوئی اور تنظیم بنا کے بیٹھ گئے، اور ہم باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن حالت ہماری کیا ہے؟ 57 ممالک ہونے کے باوجود حالت ہماری کیا ہے؟ اس میں ایک بڑا بنیادی فیکٹر ہے جسے ہم اوور لک کیے ہوئے ہیں. جب تک ہم اس کو نہیں دیکھیں گے ہماری یہ حالت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ اس وقت کی جو دنیا ہے نا آج کی، یہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے فاتحین کی دنیا ہے. ہم مفتو ہیں، ہمیں یہ ریالٹی تسلیم کرنی ہوگی. دیکھیں، کسی بھی ملک کے اوپر جب کوئی فاتح قوم داخل ہوتی ہے تو وہ اپنا ایجنڈا نافذ کرتی ہے، مفتوح کا ایسا ہی. ایجنڈا نہیں چلتا. ایسا ہی. 16 دسمبر 1971 ڈھاکہ میں جنرل اروڑا اور جنرل نیازی، جنرل اروڑا کی بات مانی گئی تھی، جنرل نیازی کی بات ماننے والا کوئی نہیں تھا وہاں پہ. بالکل. فاتح کی بات مانی جاتی ہے، مفتوح کی بات نہیں مانی جاتی. ہم جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے فاتحین کے مفتوح ہیں. ہمیں اپنی اس چیز کو سمجھنا ہوگا اور پھر اس پرابلم کو سمجھ کر پھر ہمیں اس کا علاج ڈھونڈنا ہوگا. ایگزیکٹلی جیسے میں کہا کرتا ہوں، ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے پلیئر ہوتا ہے نا، کھلاڑی، ایک اچھے جی. کھلاڑی کی ایک اچھے کھلاڑی کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ ہارتا کبھی نہیں ہے. اچھے سے اچھا کھلاڑی بھی کبھی نہ کبھی ہارتا ہے، اور ہو سکتا ہے بہت دفعہ ہارے. لیکن اچھا کھلاڑی کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر سپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے. جو ہار گیا نا، تو ہارنے کے بعد اپنی ہار کو تسلیم کرے
اور پھر بیٹھ کے سوچے کہ میں یہ میچ کیوں ہارا ہوں، بالکل ہماری ٹیم یہ میچ کیوں ہاری ہے. یہ نہ کہے کہ جی انہوں نے سازش کی تھی اس لیے ہم ہار گئے. ہم تو جب بھی ہارتے ہیں ہم دوسری ٹیموں کی سازش کی وجہ سے ہارتے ہیں، ورنہ ہم تو دنیا کی بہترین ٹیم ہے. بالکل جس ہم ٹیم کے اندر یہ چیز جس ٹیم کے اندر یہ چیز آ جائے نا کہ وہ ہارنے کے بعد بیٹھ کے کہہ رہے ہو اور جی فلاں نے سازش کی، فلاں نے سازش کی، فلاں نے سازش کی، اس لیے ہم ہار گئے. بابا اگلا میچ بھی ہارو گے، سارے میچ ہارو گے. اسپورٹس مین اسپرٹ یہ ہے کہ اپنی ہار کو تسلیم کرو اور پھر بیٹھ کے دیکھو کہ ہماری پرفارمنس میں کیا خرابی تھی. ایسا ہی. آپ نے پرفارمنس بہتر بناؤ اور اگلا میچ اچھی طرح سے کھیلو. بالکل. ہم اس وقت ہارے ہوئے ہیں، ہوں، ہم مفتون ہیں. بیٹھ کر جناب اپنا جائزہ لیں کہ کیوں ہماری یہ حالت ہوئی ہے، کیوں ہمارے یہ کیا کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہوئی ہے. اپنے پرابلمس کو ایڈمٹ کریں، اپنے پرابلمس کو دور کریں، اپنے آپ کو کمال مطلق سمجھنے کی بیماری سے نکل آئیں. کیا بات. ہم ہم اس وقت دنیا میں دیکھا جائے تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ پست ترین قوموں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. دماغ ہمارا ساتویں آسمان سے بھی اوپر ہے. اللہ اس یہ جو تضاد سے ضربت نکلنا ضربت اس علیہم تضاد سے الذلہ والی. نکلنا ہوگا. جی بالکل. میں نے کہا ایک تو یہ سورہ بقرہ، ایک سورہ جو آل عمران میں ہے نا کہ اے نماس اللہ بحبل من اللہ، اب حبل من الناس، یہاں ہاں حبل جی من الناس پہ آپ کی کہیں نہ کہیں جان بچی ہوئی ہے. ہاں جی ہاں ایگزیکٹلی. یہ جو جان تھوڑی بہت بچی ہوئی ہے یہ حبل من الناس کی وجہ سے بچی ہوئی ہے. بالکل کسی نہ کسی طاقت کھونٹے سے باندھ کے آپ نے رکھا ہے. کسی نہ کسی کھوٹے سے بندھے ہوئے ہیں. ہوں. ایگزیکٹلی بالکل صحیح بالکل نشاندہی کی آپ نے. بالکل بالکل. تو خیر. تو اچھا جیسا آپ نے جی 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 آپ. فرمائیے. ہاں میں کہتا آپ نے جسے امت کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے آپ نے بہت اختصار کے ساتھ بہت خوبصورت اس کی جو تعریف کی، اور ہم اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ ایک رہنما اور ایک منزل. تو اب اس میں ڈاکٹر صاحب اب جیسے ہمارے یہاں یہ تو میرے ذہن ادھر چلا گیا پہلے تو کہ ہمارے یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم عالمی نظام خلافت لائیں گے، تو وہ کہتے ہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہوگا. اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں رہبریت والے کو کہتے ہیں تمام دنیا کے مسلمانوں کا مرج رہبر جو ہے ولی امر ایک ہوگا. تو کیا یہ آپ اس طرح کا کوئی تصور پیش کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اس طرح کا تصور پیش نہیں کر رہا ہوں. اچھا. اس طرح کا کوئی تصور پیش نہیں کر رہا ہوں. میرے تصور کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ چار بھائی ہیں، جی ایک شخص کے چار بیٹے ہیں، جی. اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابا کا انتقال ہو گیا. بعد میں حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ چاروں بھائیوں نے اپنے گھر الگ الگ بنا لیے. ٹھیک ہے. الگ الگ گھر بننے کے باوجود وہ آپس میں پیار، آپس میں محبت، ساری چیزوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. صحیح. اے صحیح. بی سی ڈی چار بھائی ہیں. اے نے اپنا ہوں، الگ گھر بنایا، اپنے گھر میں اپنا نظام چلا رہا ہے. بی اپنا چلا رہا ہے، سی اپنا چلا رہا ہے، ڈی اپنا چلا رہا ہے. اپنے اپنے گھر میں اپنا اپنا نظام چلاؤ لیکن آپس میں محبت کے ساتھ رہو. 57 اسلامی ممالک ہیں، رہیں 57. آپ کو کس نے کہا کہ آپ ایک ملک بناؤ؟ نہیں بن بھی نہیں سکتا. آپ اس کو اس وقت انڈو کر بھی نہیں سکتے ہیں. جی. تو جناب آپ رہیں الگ الگ، اپنا الگ الگ نظام رکھیں. کسی کو صدارتی نظام سوٹ کرتا ہے وہ اپنا صدارتی نظام رکھے. کسی کو پارلیمانی نظام سوٹ کرتا ہے وہ ملک پارلیمانی نظام رکھے. کسی ملک میں بادشاہت ہے اور وہاں کے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے اس سے، نہیں ہے تو وہ رکھیں. اور لوگوں کی زندگی اچھی چل رہی ہے، وہ چلنے دیں اسے. صحیح. اسلام اس قسم کا بھی کوئی ہمیں نظام نہیں دیتا ہے. ہوں. اسلام ہمیں ایک سیٹ آف ویلیوز دیتا ہے. صحیح صحیح وہ صحیح. وہ سیٹ آف ویلیوز آپ جس نظام کے اندر داخل کر دیں گے وہ اسلامی نظام بن جائے گا. بادشاہ ہے، خاندانی بادشاہت ہے، لیکن وہ جو عدل اور انصاف اور عوام کی فلاح و بہبود والے وہ جو معیار دیے گئے ہیں عادلانہ حکمرانی کے،
وہ اگر اس کے اندر پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، گو ایٹ. دوسری طرف کسی بندے نے امامت کے نام پہ ایک نظام قائم کر لیا اور اپنے ماتھے پہ ولی امر مسلمین جہان کا ٹیگ بھی لگا لیا، لیکن وہ اپنے معاشرے میں عدل قائم نہیں کر سکا، کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے اس کا. صحیح. ملاؤں کی حکومت بن جائے، ملاؤں کی حکومت بن جائے، اس میں عدل و انصاف نہ ہو، اس میں وہ ویلیوز نہ ہو جو اسلام دیتا ہے، تو اسلامی نہیں ہے. تو 57 اسلامی ممالک ہوں یا 157 اسلامی ممالک ہوں، اپنا اپنا نظام ٹھیک رکھیں، جس ملک کے جس عوام کو سوٹ کرتا ہے وہ کریں. باقی آپس میں بالکل بھائیوں کی طرح سے، جیسے 4 بھائیوں کے، 6 بھائیوں کے، 10 بھائیوں کے الگ الگ گھر ہوتے ہیں، اور پھر بھی وہ پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، جڑے رہیں اس طرح سے. گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق آئیں. ماضی میں نہیں جی سکتے ہم ماضی میں نہیں جا سکتے. بالکل. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا دماغ ماضی میں پھنسا ہوا ہے، پیر ہمارے حال میں ہے، فیوچر ہمارا اندھیرے میں ہے. ہوں. کوئی. صحیح بات. ڈاکٹر تو صاحب یہ قرآن پاک میں جیسے ہم بہت ساری آیات کو پڑھتے ہیں جس میں یہ کہا کہ ولا تفرقوا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اور وہاں سے ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء یا ولا تکونن من المشرکین من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، یہ جو اس قدر شدت کے ساتھ آیتیں آئی ہیں، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فرقے نہ صرف بنے اور بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. تو کیا یہ قرآن پاک نے جو تفرقہ اور اس سے منع کیا ہے وہ یہی ہے جو ہم فرقوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، یا یہ جو فرقے ایگزیکٹلی نہیں؟ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. وہ جس چیز سے وہ جو میں نے اپنے جس آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا کہ میری ویب سائٹ پہ ہے، جی جی. فرقہ واریت گناہ عظیم، وہ یہی ہے. دیکھیں، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بالکل یہ لست تعلق ہی نہیں. منهم في شيء، یہ دیکھیے بڑی عجیب بات ہے. دیکھیے گناہوں کی کتنے قسمیں ہیں. جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، کم تولنا گناہ ہے، اور بہت ساری چیزیں گناہ ہیں. لست لمبی منہم نہیں لسٹ، کا. لمبی لسٹ ہے گناہوں کی، لمبی لسٹ ہے گناہوں کی. کسی گناہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے رسول جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا بات ہے، بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ ہم نے اس طرح کبھی نہیں، سوچا. نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جو لوگ یہ گناہ کرتے ہیں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو یہ گناہ کرتے ہیں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرقہ واریت والے گناہ کو کہا کہ ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کے فرقے بنا لیے، وکانوا شیعا، اور گروہ گروہ ہو گئے، لست منہم فی شیء، کسی چیز میں بھی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی نماز سے، ان کی نماز سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے روزے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے حج سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آ کے آپ کے روزے کی جالیاں پکڑ پکڑ کر اظہار محبت و حقیقت کرتے رہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، خود فریبی ہے. تو ہم ان فرقوں میں پھنس چکے ہیں جن سے منع کیا گیا تھا. لیکن مسئلہ ابھی آ گیا ہے، مسئلہ ابھی آ گیا ہے کہ ہم فرقوں کو انڈو نہیں کر سکتے. فرقے کو انڈو کرنے کی کوشش کروں گا نا میں، ایک نیا فرقہ بن جائے گا میرے نام سے. وہ نہیں کرنا ہے. اور کرنا ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ آپ اس میں کرنا کسی کیا، کو استثناء نہیں دے رہے. کسی کو نہیں دے رہا ہوں استثناء، صحیح. کسی کو استثناء نہیں دے رہا ہوں، صحیح. کسی کو ٹھیک بھی ٹھیک. استثناء نہیں دے رہا ہوں. جی جی. فرقہ واریت ختم ہو سکتی ہے جب آپ کامن ڈینامینیٹر لے کے آئیں گے مسلمان کا. میں شیعہ مسلمان ہوں، میں سنی مسلمان ہوں، میں دیوبندی مسلمان ہوں، میں بریلوی مسلمان ہوں، میں سلفی مسلمان ہوں، میں شافعی مسلمان ہوں، میں حنفی مسلمان ہوں. اسماعیلی مسلمان. مسلمان، مسلمان والا رنگ جو ہے وہ دوسرے رنگ کے اوپر غالب ہوگا، یہ آپ نے رکھنا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور وہ صبغت اللہ کیا ہے؟ اسلام ہے. ونحن له مسلمون. آپ نے اس کے رنگ کو پھیکا کر دیا. یوں سمجھیں کہ سبز رنگ کے بہت سارے شیڈ ہیں، آپ ان سب کو یہ کہو کہ یہ سبز رنگ ہے. ہوں. شیڈ کے ڈفرنس کو آپ نہ دیکھیں.
आप सब्ज रंग को देखें, आप कहेंगे हम सब सिबगतुल्लाह इस्लाम के मानने वाले हैं, शेड में थोड़ा थोड़ा फर्क आ गया है कहीं किसी वजह से, शेड डिफरेंट हो गया, हम हैं सारे के सारे मुसलमान। तो अगर इख्तिलाफात को नजरअंदाज करके सारे के सारे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पे आ जाएं और मान लें कि ये शहादतैन का इकरार करने वाले सब एक कौम है, ये सब आपस में भाई भाई हैं। हर वो शख्स जो शहादतैन का इकरार करता है, मुझ पर फर्ज है कि मैं उसके साथ रहमत से पेश आऊं, रुहमा बैनहुम, अपने ऊपर फर्ज कर लें हम कि मैंने हर उस शख्स के साथ रहमत से पेश आना है जो शहादतैन का इकरार करता है, नहीं करनी मुझे नफरत। लेकिन यहां से सब आप काम, यहां जी से स्टार्ट यहां से होगा। नहीं नहीं, बहुत उस अहम पॉइंट है ये। अगर यहाँ अगर इस नुक्ते पे नहीं ना आते, इस नुक्ते पे नहीं आते, आप हर जुम्मे दुनिया के किसी न किसी शहर में, किसी न किसी मुल्क में इत्तेहाद उम्मत की कॉन्फ्रेंस से करते रहे, सब फारिग है, सब फारिग है, कोई फायदा नहीं निकलना उसका। ये वही है कि आप ट्यूमर का इलाज उससे कर रहे हैं, डिस्प्रिन से कर रहे हैं, नहीं होने वाला। और इसकी भी मौला अली ने बता दिया है, ये इलाज होना कोई नहीं है। ये बीमारी इतनी गहरी हो गई है, इतनी गहरी हो गई है, इसका इलाज होना है इसका इमाम जमाना के जोर पर, हजरत महदी के जोर पर। ये मसला उन मसाइल में से है जिन पर सब मुसलमानों का इत्तफाक है कि हजरत महदी तशरीफ लाएंगे। इसमें इख्तलाफ यही है ना कि अहले तशय्यो कहते हैं कि वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के फर्जंद पैदा हो चुके हैं, पर्दा गैबत में हैं। बरादरान अहले सुन्नत कहते हैं कि पैदा होंगे, यही इख्तलाफ है। लेकिन इस बात पर सबका इत्तफाक है कि जब वो आएंगे तो उनके दस्ते मुबारक से ये फिरकवारियत भी खत्म हो जाएगी, उन्होंने कहा कि इमाम ज़माना आएंगे तो फ़िरक़ावारियत भी ख़त्म हो जाएगी, और उनके दस्ते मुबारक से हकीकी इस्लाम जो है सही वो पूरी दुनिया के ऊपर हाकिम हो जाएगा। सही सही सही। लेकिन तब तक क्या हालात चलेंगे, वो जो मैंने मौला अली का खुतबा पढ़ा था ना, खुतबे का इक्तबास पढ़ा था, बिल्कुल वो तब तक कंटिन्यू करेगा उसी तरह से। ये जो मैं इस वक्त बातें कर रहा हूं ना, ये मेरी बातें किसी ने नहीं सुननी है, बस आप सुन रहे हैं और आपके चैनल पे कुछ लोग सुन लेंगे तो सुन लेंगे। हाँ वरना नहीं जिन लोगों बिल्कुल वरना जिन लोगों के मफादात फिरका वाराना दुकानों से जुड़े हुए हैं ना, उन्होंने कभी नहीं सुनना, उन्होंने ये सौदा अपनी दुकान पे रखना ही नहीं है। बिल्कुल मौला बिल्कुल आप मौला अली ने मौला अली ने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिया कि इमाम बहुत जमाना खूबसूरत है। हजरत महदी जब आएंगे तो वो क्या करेंगे। ये बड़ी हम्म। जबरदस्त बात है। यअतिफुर रअय अलल कुरआन इज़ा अतफुल कुरआन अलल रअय व यअतिफुल हवा अलल हुदा इज़ा अतफुल हुदा अलल हवा। वो अफकार को कुरान के ताबे बनाएंगे, जबकि लोग कुरान को अफकार के ताबे बना चुके होंगे। वाह। वो ख्वाहिशात को, हवा को खुदा के ताबे बनाएंगे, हिदायत के ताबे बनाएंगे, जबकि लोग हिदायत को ख्वाहिशात के ताबे बना चुके होंगे। क्या बात। अब जरा सोचें कि क्या ये आम आदमी कर सकता है कि वो कुरान नहीं को अपने अफकार के ताबे करे। बिल्कुल भी नहीं। कुरान को अपने अफकार के ताबे कौन करेंगे? उलमा, शेखुल हदीस, शेखुल कुरान, मुफ्तियान किराम, हम्म। वो जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं दीन के, ये उनका काम है, ये उनका किया धरा है कि उन्होंने कुरान को अपनी आरा के ताबे बना दिया है। हजरत मेहदी क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे चीज को, आरा को कुरान के ताबे कर देंगे, ख्वाहिशात को हिदायत के ताबे करेंगे। हम्म। तो सिलसिला ज़ुहूर हजरत मेहदी तक इसी तरह से चलना है। हम बस बैठ के अपना खून जलाते रहेंगे, जलते रहेंगे, हम्म। हम्म। होना नहीं जो कुछ नहीं, आपने बिल्कुल होना कुछ नहीं है। नहीं बस आप जैसे लोगों से हमारे जो है कुछ तलबा मुस्तफीद होंगे, कुछ ख्यालात में तब्दीली आएगी बस। यानी आपने एक शमा जलाने के बाद उस शमा की रोशनी से फायदा उठाने आपकी जिम्मेदारी यही है। इन हमारा हमारा अलैकल हमारा बलाग। काम हमारा काम अपने हिस्से की शम्मा जलाना है। बस बिल्कुल 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 यही। अपने हिस्से की शम्मा जला के हमने मुंडेर पे रख देनी है। बस किसी की आंखें होंगी,
تو وہ دیکھ لے گا راستہ. اب اگر اندھے گزر رہے ہیں تو آپ چاہے سورج بھی رکھ دیں منڈیر پہ، کیا فائدہ ہے اس کا؟ بالکل بالکل، اللہ اندھے صاحب کے نے جو، لیے. جی بالکل، بس یہ آپ کی شمع ہے، اور مستفید ہونے والے بھی لوگ ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں نفرت کے آپ جس دن سوداگر بن گئے، تو آپ کی جو شمع ہے نا، وہ پتہ نہیں کسی بہت بڑی روشنی اس میں تبدیل ہو جائے. تو یہ نہیں، لیکن انسان اپنے دین اور ضمیر اور اس کا بھی قیدی ہوتا ہے. آپ نے جو اقبال کا وہ شعر کا ایک ٹکڑا بتایا تھا نا کہ گرفتار ہے ابوبکر و علی ہوشیار، اور پھر آپ نے کہا حضور کی ذات اقدس ہے، جس کے اوپر آپ اب اقبال نے، حالانکہ یہ اشعار انہوں نے میرے خیال سے مولانا حسین مدنی صاحب مرحوم کے پس منظر میں یہ اشعار کہے تھے: ب مصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہما او دین است، آماؤس، اگر اگر به بہو او نہ نرسیدی رسیدی تمام بولہ بیست. بات ہی ختم ہو گئی. یعنی آپ ابو لہب کیا کرتا ابو لہب آپ کیا کرتا تھا کہ لوگ رسول اللہ تک نہ پہنچے. وہ ہوں جب لوگ آتے تھے حاج کرنے کے لیے، لوگ حاج کرنے کے لیے آتے تھے، تو ابو جہل کی جو ٹیم کے لوگ تھے وہ روئی لے کر وہ مکہ کی طرف آنے والے سارے رستوں پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں روئی دیتے تھے. کہتے تھے یار وہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس اس حلیہ کا بندہ بیٹھا ہوگا، اس کی باتیں نہیں سننی ہے، یہ ابھی سے روئی اپنے کانوں میں ٹھونس لو، اس کی باتیں نہیں سننی ہے. اس کی باتیں ہوں سنو گے وہ تم پہ جادو کر دے گا اور تمہیں تمہارے ماں باپ کے دین سے گمراہ کر دے گا. اب سب لوگ تو بے وقوف نہیں ہوتے ہیں، تو کوئی لوگ وہ روئی نکال کے سن لیتے تھے تو کہتے تھے نہیں بھائی سچائی ہے ان کی باتوں میں. تو یہ ابو لہب کا پروگرام ہے. ہوں. تو علامہ اگر اقبال یہ کہہ رہے ہیں واہ، علامہ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ تک پہنچو. آپ کو رسول اللہ تک پہنچنے سے جس چیز نے بھی روک دیا، سمجھ لو کہ تم ابو لہب کے ایجنڈے کا شکار ہو گئے ہو. اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی است. تمام بو لہبیز. یعنی وہ اگر ابو بے لہبی نہ جو تھا وہ، رسیدی. ہاں، یہاں تو آپ لا الہ الا اللہ پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، حج کر کے، آپ ابو لہبی پہ اقبال جس پس منظر میں، وہ تو چلو ان سب کا ایگزیکٹلی انکار کر کے ابو لہب تھا. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. اور یہ بو زیادہ لہبی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے. کیونکہ یہ لبادہ آپ یہ نے، یہ اس لیے خطرناک ہے کہ یہ جہل مرکب ہے. ہوں ایک ایک آدمی ہے نان مسلم ہے، مثال کے طور پہ ایک کرسچن ہے، ایک بدھسٹ ہے، ایک ہندو ہے، کچھ بھی ہے، اسے پتا ہے کہ میں نان مسلم ہوں. یہ حقیقی مسلمان نہیں ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ جی ہم تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ دین کے اوپر چل رہے ہیں، اور وہی نحن ابناء اللہ و احباؤ. یہ سائیکی اس بالکل وقت مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اس وقت بالکل ایسا مسلمانوں ہی کی ہے. سائیکی یہ بنی ہوئی ہے. اب ابناء اللہ والا دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ جی ہم تو بس احباؤ پہ حضور کے ہے. ہم حضور کی محبت ہیں، ہم حضور کے وہ امتی ہیں، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، اور ہمیں تو حضور کی شفاعت بس ملنی ہی ملنی ہے. اب دیکھیں، میں بات سے بات نکل رہی ہے. ہمارے علماء نے، ہمارے مفسرین نے کئی چیزیں بڑی غلط کی ہیں، بڑی غلط کی ہیں. مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں اهدنا الصراط جی، المستقیم صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب غیر المغ- علیہم ولا وہ الضالین. ان کے وہ ان کے اچھا اوپر ہے. اب کیا کیا ہے جناب؟ مغضوب کون ہے؟ یہودی. ضالین کون ہے؟ یہ نصارہ. عیسائی، بس چیپٹر کلوز ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے، میں تو یہودی نہیں ہوں، میں یہودی نہیں ہوں اس کا مغضوب علیہم نہیں ہوں، میں نصارہ میں سے نہیں ہوں اس کا مطلب میں ضالین میں سے نہیں ہوں. تو جب نصارہ جب ضالین میں سے بھی نہیں ہوں، مغضوب علیہم میں سے بھی نہیں ہوں، تو پھر تو میں انعمت علیہم ہو گیا آٹومیٹیکلی. بالکل میڈیکل، لیکن بالکل. قرآن شریف جو مغضوب علیہم کی قسمیں بتا رہا ہے، ہوں آپ ان کو چل کے دیکھو نا. قرآن تو اسی کہہ رہا طرح ہے کہ جناب، قرآن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ اپنے مالی معاملات میں اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتا وہ بھی مغضوب علیہم ہے. ایسا ہی ہے. صحیح. احادیث میں یہاں تک ہے کہ ایک شخص جو دولت مند انسان کو اور طرح سے سلام کرے اور غریب آدمی کو اور طرح سے سلام کرے، اللہ اس پر بھی غضبناک ہوتا ہے.
یہ بھی مغضوب علیہم ہے. کیا تو بات. ہمیں ہمیں غلط تفسیر نے بھی بہت گمراہ کیا لوگوں کو. اچھا ایسے ڈاکٹر صاحب اسی طرح یہ تو غیر مغضوب علیہم والضالین، اسی طرح وہ جو سورہ توبہ میں ہے وہ ان کثیر من الرہبان من الاحبار والرحبان. لا یاکلون اموال الناس بال، وہ کہتے ہیں بھائی وہ تو ان کے راہب اور ان کے لکھا تھا، اسی تو نہیں. تو یہاں بھی چھٹی ہو گئی. الذین آمنوا جی ان کثیر من ہاں جی جی یعنی ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اور جو اموال ایمان لائے الناس ہو، بال. جی اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، احبار اور رحبان کی اکثریت، میرا کیا لینا دینا ہے ان سے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے. ہوں اور وہ ہو اللہ گیا. وارن کر رہا ہے، اللہ وارن کر رہا ہے. اور اس وقت ہوا ہے یہی چل رہا ہے. صحیح ایسا ہی بالکل یہی چل رہا ہے. ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ جیسے اور لوگوں اور لوگوں نے اور مسلمانوں کی اکثریت نے، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اتخذوا احبارهم من دون اللہ. آپ کسی سے کہنے کہ یار دیکھو، آپ کہیں یار اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی، کہے گا میں تو اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا. کہ اس کا بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ارباب من دون اللہ. وہ جو اللہ کی ہے نا دین ملا فی سبیل اللہ فساد، وہ سب مسلمانوں کو سمجھ کے پڑھنی چاہیے. اور میں نے اسی لیے اس کا ترجمہ اور تشریح کر کے اپنی ویب سائٹ بہت پر دے اچھا دی ہے. بہت اچھا بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھیں نا، جیسے اس میں علامہ اقبال نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے. سوئے گردون دلش بیگانه ای، زان سوی گردون دلش بیگانه ای. یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب. اللہ کی آواز کٹ گئی ڈاکٹر صاحب یہاں پر. ظاہری دنیا میں پھنسے ہوئے ہے، اور یہ آسمان سے اوپر والی دنیا سے بیگانہ ہے. ہوں زان سوی گردون دلش بیگانه ای. آسمان سے اوپر کی جو دنیا ہے، جو عالم غیب ہے، اس کے دل کو اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے، جاہل ہے، بیگانہ ہے. اس کے بارے میں نزد او ام الکتاب افسانہ، قرآن اس ملا کی نظر میں کہانیوں کی کتاب ہے. پورے بچے ہوتے ہیں نا. مادرزاد و نور آفتاب بھی ایک تشبیہ دی ہے انہوں نے. جی 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 کیا جی، ہاں جی ہاں جی. مکتب و ملا و اسرار ہے کتاب، ہاں پورے مادرزاد و نور آفتاب. مطلب وہ کہتے ہیں بھائی ایگزیکٹلی. یہ ان دونوں میں نسبت یہ ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور ہم اب کتاب کو چھوڑ کر اس ملا کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. اور یہی نزد اقبال نے کہا نا. یہ دیکھو، نزد ام الکتاب افسانہ ہی. اس کو ذرا دیکھیں کیا کیا کہنا ہے. افسانہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل تو خیر چینج ہو گیا ہے نا چیزیں. بچوں کے ہاتھ میں جی بھی موبائل آ گئے ہیں، بچے اپنی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل پہ. آج سے جب ہمارا بچپن ہوتا تھا تو ہمیں والدین کہانیاں سنایا کرتے تھے. کچھ سچی کہانیاں ہوتی تھیں اور کچھ والدین فرضی کہانیاں سناتی تھی اپنے بچوں کو صرف بہلانے کے لیے. وہ والدین جو فرضی کہانیاں سنا رہے ہوتے تھے، انہیں بھی پتا ہوتا تھا پریوں کی کہانی کہ یہ حقیقت کوئی نہیں ہے اس کے اندر، ہم صرف بچے کو بہلانے کے لیے سنا رہے ہیں. تو یہ ملا جو کتاب سنا رہا ہے نا لوگوں کو، قرآن سنا رہا ہے، یہ ملا کی نظر میں قرآن انہی کہانیوں جیسا ہے. نزد وہ ام الکتاب افسانہ ہے، خود اسے بلیو ہی نہیں ہے اس کے اوپر. ایسے ہی ایسے ہی. سو انفارچونیٹلی پھر اسی لیے اقبال نے کہا نا پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے. اب یہاں پر بھی چلو پیران کلیسا کا تو ہم کہتے نہیں وہ کلیسا کے پیران کو کا یہ ہمارے بھی ہیں، یہ سارے ہی یہی ہیں، سارے ہی یہی ہیں. تو کیا ہے دیکھیے، باقی نہ رہی. باقی نہ دیکھیے، رہی تیری. جی جی میں نے کہا دیکھیے. باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، ایک کشتہ سلطانی وہ ملائی وہ پیری. اور ہم تو یس، تینوں میں پھنسے ہوئے. تینوں میں پھنس گئے ہیں.
دیکھیے بنیادی طور پر جو ریلیشن شپ قائم ہونا تھا نا عوام اور جی. علماء میں، وہ تھا استاد اور شاگرد کا. ہوں. انہوں نے یہ استادی اور شاگردی والا ریلیشن شپ نہیں بنایا. یہ خدا کے نمائندے بن گئے، وہی پاپائیت قرون وسطی والی، رنگ اور شکل کے تھوڑے سے ڈفرنس کے ساتھ. یہ خدا کی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہوں. ہیں، رسول اللہ کی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں. ہم جی وارث ہیں انبیاء ہیں. نہیں بھائی، آپ کا کام ہے علم دینا، معلم. رسول بھی بنیادی طور پہ معلم تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ. رسول بنیادی طور پہ معلم تھے. تو حقیقی عالم جو ہے، جو حقیقی وارث رسول ہوگا، وہ معلم ہوگا. وہ دین کے نام پر لوگوں کو ایکسپلائٹ نہیں کرے گا. ایک حدیث یہ بھی جو ہے، انما دین، بعثت معلما. انما بعثت معلما، یس. بالکل. تو کیا بات ہے. تو ہم علم کے لحاظ سے دینی علم ہو اس کو دیکھ لیں، دنیاوی علم ہو اس کو دیکھ لیں، سیاست ہو اس کو دیکھ لیں، معیشت ہو اس کو دیکھ لیں. جتنے بھی مسائل ہیں جہاں پہ بھی آپ ہاتھ رکھیں گے، کوئی بات آ جاتی ہے پمبا کو جانے ہم. ہوں. ہر جگہ جناب خرابی ہے. اور اس کا علاج ایک ہی ہے، علاج ایک ہی ہے کہ آپ سیدھے سیدھے رسول اللہ کے پیروکار بن جاؤ اور کتاب کے پیروکار بن جاؤ. اور وہ انہوں نے بننا کوئی نہیں ہے. وہ نہیں بننا. ان انفرادی طور پر کسی کو توفیق حاصل ہو گئی، بن گیا تو ٹھیک، لیکن مجموعی طور پر حالات یہی رہنے ہیں. اور حضرت مہدی کے دست مبارک سے اصلاح ہونی ہے. جب افکار جو ہیں قرآن کے تابع ہو جائیں گے اور خواہشات ہدایت کے تابع ہو جائیں گی. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیا لگے رہتے ہیں، آپ اپنی 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 زندگی لگا دی ہے. بعض اوقات بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں انہیں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کرتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھو، جب کسی علاقے میں زلزلہ آتا ہے نا بہت بڑا، اور پورا شہر تباہ ہو جاتا ہے، لوگ ملبے کے نیچے دب جاتے ہیں، تو جو امدادی ٹیمیں آتی ہیں، وہ امدادی ٹیمیں کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ امدادی ٹیمیں، ان کے پاس کچھ آلات ہوتے ہیں جن سے وہ یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یار ملبے میں فلاں جگہ ایک دل دھڑک رہا ہے، یار اس کو بچا لو. تو ہم بھی اس ملبے کے نیچے جن لوگوں کے اندر تھوڑی سی دھڑکن دھڑک رہی ہے نا، کوئی رمق ہے روشنی کو قبول کرنے کی، وہ ان کے لیے ہم شمع جلا کے منڈیر پہ رکھ رہے ہیں. باقی تو جہالت کے اور ان مسائل کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. کیا بات. یہ ہے نا کہ بالکل آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ بھئی ہمارا احسان، کہاں. احسان. ہمارا کام بس آواز لگانا ہے. حضرت نوح نے 950 سال لگائی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ 950 سال والے عذاب سے محفوظ رکھا ہوا ہے نا. ہم تو 60 بالکل. 70 80 90 سال کے بعد مکت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے. ہوں. بالکل بالکل بالکل. اچھا قبلہ، بہت آپ نے بہت بھرپور، بہت خوبصورت، بہت مرض بھی، اس کی تشخیص اور اس کا علاج سب آپ نے بتا دیا. آخری میں ایک سوال اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ آیتیں آپ جیسے علماء پڑھتے ہیں جو فرقہ واریت اور ان چیزوں سے بالادست ہو کر امن کی، رواداری کی، اتحاد کی، اور وہ بھی اتحاد یہ والا، مطلب وہ صرف ہوائی فائرنگ یا وہ نہیں کہ ہاں کانفرنس ہے جی. اور فلانا اور نجی محفل میں جا کے وہی غلاظت ہے. تو اب جب یہ بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے قرآن تو لا تفرقو کہا من الذین فرقو، تو یہ اب ہمارے علماء یہ کہنے لگے بھائی ہمارا تو کوئی فرقہ تھوڑا ہے، یہ تو مکاتب فکر ہیں، یہ تو دین فہمی میں کچھ اختلافات، اس یہ مکتب فکر ہے. تو وہ پھر اب وہ کہتے ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی فرقہ مسلمانوں میں ہے ہی نہیں. تو یہ کیا، یہ کوئی ہے سودا ٹھیک کہ اب یہ فرقے نہیں، یہ مکتب یہ مکاتب ہے. یہ وہی ہے ڈینائل، بیماری کا انکار کہ نہیں جی ہمیں وہ ٹیومر نہیں ہے، برین ٹیومر نہیں ہے، سر درد ہے، بس یہ ڈسپرین سے ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اوکے ٹھیک ہے. جو بندہ یہ بات کہتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ جناب بسم اللہ، آپ آئیے جمعے کے دن اپنی مسجد میں، اور اپنی مسجد میں اعلان کیجئے
کہ ہم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ ایک مکتبہ فکر ہے، یہ ایک مکتبہ فکر ہے، فلاں مکتبہ، فلاں فرقہ بھی ایک مکتبہ فکر ہے، فلاں بھی سب کو جو باقی سارے ہیں ان سب کو بھی مکتبہ فکر کہہ کے سینے سے لگا لو، چلو کم آن، جو بولتے ہو اس پہ عمل کر لو. ہوں، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم. یہ قلوبی لما یہ تقولون زبان، ما لا تفعلون. یس، یہ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. دل دل کی میں. بات اور ہے. دل کی بات یہ ہے کہ فلاں بھی غلط، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر. ایک میں مسلمان، وہ ایک کتاب تھی مرحوم ابن انشا کی، اردو کی جی. آخری کتاب. ہوں ہوں اس میں ہوں. انہوں نے وہ کارٹون نما تصویروں کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں وہ واضح کی ہوئی تھیں. تو ان میں ایک انہوں نے تصویر اس قسم کی بھی تھی کہ ایک مولانا صاحب ایک دائرے کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لاٹھ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور دائرے کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسلام کا دائرہ. اور وہ دائرہ اتنا تنگ ہے کہ مولوی صاحب خود مشکل سے کھڑے ہوئے ہیں اس کے اندر، اور جو بندہ نزدیک آ رہا ہے اس کو لاٹھی مار کے بھگا رہے ہیں. حقیقت عملی طور ایسا پہ ہی یہ ہے. ایسا ہی ایسا ورنہ ہی ہے. ورنہ ورنہ جو مولوی صاحب یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ مکاتب فکر ہیں، فرقے نہیں ہیں، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. آپ یہ اناؤنس کرو کہ میرے فرقے کے علاوہ جتنے باقی فرقے ہیں یہ سارے کے سارے بھی مکاتب فکر ہیں. میں ان کو نہیں وہ اسی طرح سے ریسپیکٹ، میں ان کو اسی طرح سے ریسپیکٹ دیتا ہوں، ریکگنائز کرتا ہوں جیسے میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرتا ہوں. میں جب کبھی اپنے کسی نان مسلم دوست سے بیٹھتا ہوں، کسی ہندو سے بیٹھتا ہوں، کسی بدھسٹ کے پاس بیٹھتا ہوں، کسی کرسچن کے پاس بیٹھتا ہوں، کسی کے پاس بھی بیٹھتا ہوں، میں اپنے ذہن کی کھڑکی کھول کے بیٹھتا ہوں کہ اس کے پاس کوئی کام کی بات ہوئی تو میں نے ایکسیپٹ کرنی ہے. کیا بات یہی ہونا میں چاہیے. میں یہ اپنا دماغ کھول کے بیٹھتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے فہم قرآن میں اپنے اس رویے سے بہت مدد لی ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. قرآن شریف کی ایک آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الذين اللہ آمنوا تعالیٰ وكانوا کے، يتقون. ہاں جی، اچھا ہوں. اللہ تعالیٰ کی اولیاء کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. خوف کے حوالے سے میں بھگوت گیتا کی ایک تفسیر دیکھ رہا تھا، اس میں بڑا خوبصورت جملہ جس نے اس آیت کی ایک عجیب ڈائمنشن، حالانکہ ہم نے حدیثیں بھی پڑھی، تفسیریں بھی پڑھی، بہت ساری چیزیں پڑھی، لیکن جس طرح سے بھگوت گیتا کی ایک تفسیر کے اندر یہ بات کہی گئی نا کہ جب دل خدا سے خالی ہوتا ہے تو خوف سے بھر جاتا ہے. ہوں. کتنی خوبصورت بات ہے. تو میرا جو یہ رویہ ہے کہ میں جس کے ساتھ بھی بات کرتا ہوں دماغ کی کھڑکی کھول کے بات کرتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کوئی مفید بات مل سکتی ہے تو مجھے ملتی ہیں باتیں. بالکل ہمارے بالکل ایک ایسا. دوست ہیں، بدھسٹ منک ہیں ہوں. سری لنکا میں. اچھا. ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ بات کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ انڈیا میں کوئی کانفرنس ہوئی اور وہ اس کانفرنس کے ہوسٹ کوئی مسلمان تھے، انڈین ہیلڈ کشمیر کے. تو وہاں پہ کہیں سری نگر وغیرہ میں یہ ہوئی، اس میں بدھسٹ تھے، کرسچن تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، مسلمان تھے، تو بہت سارے لوگ تھے. کہ تو اس میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہم جب دوسرے بات کر رہے ہوتے تو ہم لوگ بڑے غور سے ایک دوسرے کی باتیں سنتے تھے، لیکن وہ جو مسلمان شرکا ہوتے تھے وہ جب کوئی نان مسلم بات کر رہا ہوتا تھا نا ان کی باڈی لینگویج سے یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا تھا کہ وہ سن ہی نہیں رہے ہیں، وہ سن ہی نہیں رہے ہیں. ان کی باڈی لینگویج سے صاف کسی اور چیز میں لگ جائیں گے، تسبیحوں کرنے لگ جائیں گے، کوئی چیز دیکھنے لگ جائیں گے، تو ہمیں فیل ہوتا تھا کہ یہ نہیں سن رہے ہیں، جبکہ ہم ان کی باتیں سنتے تھے. تو درمیان میں جب کھانے کا یا چائے کا وقفہ ہوا تو میں نے ان میں سے ایک سے پوچھ لیا کہ میں نے ایسے محسوس کیا ہے کہ آپ لوگ ہماری بات سنتے نہیں ہیں.
تو ان کا جی ہمیں حکم ہے کہ ہم غیر مسلموں کی باتیں نہ سنیں. اچھا. اس نے کہا جب آپ کو یہ حکم ہے کہ غیر مسلموں کی بات نہ سنیں تو یہ کانفرنس منعقد کرنے کی جھک مارنے کی ضرورت کیا تھی پھر؟ صرف اپنی بات سنانے کے لیے. تبلیغ کے لیے. ہاں جی، تبلیغ کے لیے، کہ سارے مذاہب کے لوگوں کو آپ بلاؤ کہ آپ اپنی بات انہیں سناؤ، لیکن وہ جب بات کریں تو آپ ان کی بات سننے کی بجائے یا تصویر پڑھنا شروع کر دو یا ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو، اور آپ کی باڈی لینگویج صاف بتا رہی ہو کہ آپ نہیں سن رہے ہو. ہوں. بڑے، اب تو کیا کہیں. بہت بہت. رسول جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوئی، اس دن ہماری دنیا کی آبادی تھی 25 کروڑ تقریباً. تقریباً 25 کروڑ. پوری آج دنیا صرف کی. ہمارے پاکستان، پوری دنیا کی، آج ہمارے صرف صرف پاکستان کی پاکستان آبادی. صرف پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے. 8 ارب دنیا کی آبادی ہو چکی ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میرے ادھر ایک دماغ ہے نا، 8 ارب دوسرے جو انسان ہے نا وہ بھی 8 ارب دماغ ہے، وہ بھی سوچتے ہیں. ادھر پیدا ہونے والی ہر سوچ کو میں کہوں کہ یہ 100% صحیح ہے، اور ان 8 ارب انسانوں کے بارے میں کہوں کہ ان کے دماغوں میں جو سوچ پیدا ہو رہی ہے وہ سارا سب کچرا غلط. ہے، وہ سب غلط ہے. تو اس کا مطلب کہ میری اپنی یہ سوچ غلط ہے. ہمیں دوسروں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا پڑے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا اپنے مشترکات کی بنیاد پر. دیکھیں، دو چیزیں آ جاتی ہیں. اپنے مشترکات کی بنیاد پر اپنی فرقہ واریت کو ختم کرو، ایک چیز. اور دوسری چیز، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. اب یہ کلمۃ سواء بیننا و بینکم صرف ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان نہیں ہے، دنیا کے ہر انسان کے اور ہمارے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں. ہوں. کلمۃ سوا، ایسا ہی کلمۃ ہے. سوا کی بنیاد پر آپس میں ہم اختلافات کو بھولیں، اور آپس کے کلمۃ سوا کی بنیاد پر ہم مسلمان فرقہ واریت کو ختم کریں، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ، دوسرے انسانی معاشروں کے ساتھ بھی کلمۃ سوا کی بنیاد پر اپنا ایک ریلیشن شپ قائم کریں. یہ طریقہ ہے جینے وحدت. کا، یہ کیا بات ہے. عالمگیر وحدت انسانیت. عالمگیر وحدت انسانی. ہاں، اختلاف کے ہوتے ہوئے اختلاف ختم نہیں آپ فرما رہے کہ نہیں کرنا، اختلاف تو رہے گا، لیکن جو چند مشترکات تمام ان مسلمان پھر تمام انسانوں میں. کیا ہاں بات. جی. کیا. بہت دیکھیے خوب. دیکھیے اختلاف میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا بھی دماغ کام کر رہا ہے، میرا بھی دماغ کام کر رہا ہے، ہم روبوٹ نہیں ہیں. ہوں. کیا وہ بات. تو اختلاف ہونا اچھی بات ہے. آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں، میں دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہوں، ان دونوں نقطہ نظر کو ہم جمع کر کے ایک مزید پرفیکٹ پکچر بنا سکتے ہیں. ہم اختلاف کو بنا لیتے ہیں مخالفت اور دشمنی، یہ تفرقہ. جہالت ہے، یہ بالکل تفرقہ ہے. بالکل بالکل. 10 چیزیں ہیں، 10 چیزوں میں سے 9 چیزوں میں مشترک ہیں، ایک چیز میں اختلاف آ گیا، چلو جی دشمنی بن گئی. ہمیں اس سائیکی کو تبدیل کرنا ہوگا. کیا بات. صحیح. کیا بات. بس یہ جو آپ نے بہت اس موضوع پر اختصار کے ساتھ لیکن جامعیت کے ساتھ آپ نے امت، تفرقہ، فرقہ واریت، زوال، زوال کا سبب اور اس کا علاج جس انداز سے بتایا، میرے لیے تو یہ بہت زیادہ آپ کی گفتگو فکر انگیز ہے، اور امید ہے سننے والے دوست احباب بھی ضرور اس کو سراہیں گے. کسی کو ڈاکٹر صاحب کی کسی بات سے کوئی اختلاف ہے تو اپنا اختلاف شائستگی کے ساتھ لکھے، کوئی نقد ہے تو وہ بھی شائستگی سے کریں. اور ہمارے جیسے معاشرے میں ڈاکٹر آیت اللہ جیسے کچھ اسکالرس کا ہونا یہ غنیمت ہے، یعنی جن سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو نہ ان سے کوئی قومیت کی، نہ زبان کی، نہ مسلک کی، یہاں تک کہ مذہب کی بھی آپ کو ان سے کوئی تعصب کی کوئی بو نہیں آتی. آپ کو نہیں لگتا کہ میں، یعنی ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر جن 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 بنیادی چیزوں کے اوپر گفتگو کرے تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے. سر آپ کا بہت شکریہ.
آپ نے مجھے بہت قیمتی اپنے ٹائم میں سے مجھے ایک اللہ وہ وقت تعالیٰ دیا. آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کو بہت خیر و برکت عطا فرمائے. میں آپ کے ساتھ کچھ نشستیں کرنی ہے، یہ آپ کے ساتھ میرا. بہت شکریہ. اور اس میں کچھ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تھینک یو سر، تھینک یو. اچھا سر، یہ آپ کی جو تفسیر ہے، انشاءاللہ. جو یہ کب تک امید ہے آ جائے گی؟ آپ ترجمہ اور تفسیر پہ کام کر رہے ہیں نا غالباً، تو وہ کب تک ہم اس امید تفسیر کا رکھیں؟ تف, 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 یہ ایک جلدی، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کلیئر؟ جی جی جی. جی جی، قرآن مجید کا پیام ہے، پیام تک نظر رحمت. آ رہا ہے جی. صحیح. پیام رحمت، جی اب صاف نظر آ رہی ہے، بالکل بالکل. تو یہ ایک جلد میں یہ یعنی میرا ترجمہ. میرا خیال ہے یہ اس کی، اس وجہ سے نہیں یہ نظر آ یہ تفسیری رہا. یہ یہ تفسیری ترجمہ ہے. یہ تفسیر اس وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا. ہاں اب صاف نظر آ رہا ہے، قرآن مجید کا پیام رحمت. نہیں، آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ صرف ترجمہ ہے یا مختصر تفسیر بھی ہے؟ یہ مختصر تفسیر بھی ہے، یہ اچھا. تفسیری ترجمانی ہے. اس میں میرے صحیح. پیش نظر جیسا روایتی ترجمہ ہوتا ہے وہ ترجمہ نہیں تھا. پیام رحمت، قرآن شریف اللہ کی رحمت کا پیغام ہے. یہ اللہ کا ایک پیغام ہے جو کہ انسانیت کے لیے رحمت ہے. اس ڈائمنشن کو ایکسپلور کرنے کی میں نے کوشش کی ہے ان لوگوں کے لیے جو کئی کئی جلدوں والی لمبی چوڑی تفسیریں پڑھنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن شریف کے پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک اس انداز کا کام میں نے کیا ہے، صحیح. کیونکہ جس قسم کے کام پہلے سے ہوئے ہیں اسی قسم کا کام کرنے کا تو فائدہ ہاں، کوئی وہ تو نہیں ہے نا. ایک مکھی پہ مکھی repetition ہے. مارنے کا کیا فائدہ؟ بالکل آدمی ہے، ایک صحیح. نیا کام کرے، آدمی آدمی ایک نیا کام کرے، اس میں کوئی نیا پہلو سامنے لے کے آئے. بالکل بالکل، صرف تو ثواب کے لیے نہ لکھے. الحمدللہ مجھے بہت سے لوگوں کی طرف سے، صرف ثواب کے لیے مجھے الحمدللہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے، مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرف سے مجھے یہ فیڈ بیک ملا ہے کہ یہ پڑھتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس فرقے کے عالم کیا لکھا ہوا ترجمہ ہے. کیا بات. واہ. تو ایسا یہ اس میں کہاں سے آپ کوشش کی یہ کی گئی ہے کہ قرآن شریف. اس کا پبلشر کون ہے؟ جی، یہ پبلشر اس کا اس کا کون ہے عام؟ پبلشر جو ہے اس کا یہ مکتبہ جدید، انہوں نے اس کو پبلش کیا تھا. اور یہ اردو بازار میں بھی مل جاتی ہیں اور کچھ اور شاپس ہیں وہاں سے بھی مل جاتی ہیں یہ. کیونکہ آپ تو جیسے اور اگر کوئی ایسا. اس کے علاوہ پھر یہ کہ اس کا جو تفصیلی ورژن ہے وہ 5 یا 6 جلدوں میں ہاں، میں اس کا ہی پوچھنا تھا. انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ وہ سمجھیں کہ اس کا بھی 70-75% کام سارا اس کا مکمل ہو چکا ہے. اچھا. واہ. اور انشاءاللہ وہ بھی دعا کریں. آپ کو پتا ہے کہ ہم جیسا بندہ جس نے نہ کوئی خمس اور سہم امام لینے والا سلسلہ رکھا ہوا ہے، نہ کوئی اور اس قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی ہوں. معاش کے لیے اپنا کام بھی خود کرنا ہے، اپنی مزدوری بھی کرنی ہے، ساری چیزیں بھی خود کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں ملا کے پھر یہ ان چیزوں کو بھی مینج صحیح بات. کرنا مشکل ہو بہت جاتا ہے. مشکل ہے، بہت تو مشکل ہوتا ہے. تو, اچھا، ایسا تو کوئی ہاں اس پہ کوئی فون نمبر لکھا ہوا ہے جس کو ہم اپنے اس پہ لگانا چاہیں؟ میں خود ہی منگواؤں گا اور دوست منگوانا چاہے، یعنی کسی جس سے ہم رابطہ کر کے یہ منگوانا چاہیں. اس کے اوپر تو فون نمبر نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ کہ میں آپ کو فون نمبر جو ہے پتہ کر کے میں آپ کو دے دوں گا. آپ جب وہ اس کو کرنا چاہیں گے، جہاں لگانا چاہیں گے، ٹھیک. تو وہ فون ہاں نمبر آپ کے پاس آ جائے گا. ہاں، وہ یعنی یہ بھی میں اور آپ کی باقی کتابیں بھی وہی سے مل جائیں گی. کچھ مل جائیں گی، زیادہ تر کتابیں تو پی ڈی ایف کی فارمیٹ میں وہ وہ تو ویب سائٹ پہ ہیں آپ کی. میری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے. اس میں بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے پروڈکشن،
एक चीज होती प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। जी जी। अच्छा। किसी चीज की प्रोडक्शन होती है, और ठीक है। प्रोडक्शन के बाद दूसरा जो होता है उसका, वो उसकी मार्केटिंग होती है। जी। मार्केटिंग, प्रोडक्शन हो और मार्केटिंग ना हो, हम्म। दुकानदारी तो हमें आती नहीं है। जी जी, यही मसला तो है। तो हमारा मसला, आपको हमारा आप मसला, हमारा करेंगे ये नहीं। मसला, हमारा मसला ये है कि हमने जितनी भी किताबें शाया की हैं, ये भी एक अजीब अलमिया है कि 25 करोड़ का मुल्क है। 25 करोड़ के मुल्क में कोई किताब शाया होती है तो वो 1,000 की तादाद में शाया होती है। बिल्कुल। और और वो किसी अच्छे संजीदा इल्मी मौजू पर हो तो वो 1,000 किताब भी बिकने पे 5 साल लग जाते हैं। और वो भी सारी बिकती नहीं है। वो आधे से ज्यादा तो हम जनाब अपने, वो क्या कहते हैं, तोहफों में जानने दे देते वालों को, जानने वालों के जानने वालों को, जानने वालों के जानने वालों के जानने वालों को वो हदिये में चली जाती हैं। और फिर हैं। अगला एडिशन शायद करने के लिए हाँ, आ सही गया बात है। कुछ जेब में तो फिर छप जाती है। तो ये भी सारे प्रॉब्लम्स हैं साथ साथ। ऐसे ही है, ऐसे ही। चले, बहरहाल आपका फिर भी अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक आप और अपनी हैसियत और इस्तात के मुताबिक आप काम कर रहे हैं, ये भी बहुत है हमारे यानी जो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कोई ताला का रोशनी बड़ा हासिल करना एहसान है, चाहें। अल्लाह का बड़ा बिल्कुल एहसान है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसने जो नहीं तौफीक नहीं। दी हुई है उसके मुताबिक अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल उससे बिल्कुल। ज्यादा कि हम मुकल्लफ ही नहीं है, उससे बिल्कुल ज्यादा कि ऐसे ही। मुकल्लफ ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। चले डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मेरी सेहतमंद रखे, सलामत थैंक यू। रखे। इसी तरह से आप प्रोग्राम करते रहें, रोशनियां फैलाते रहें। थैंक यू सर, बस आपकी हौसला अफजा कलिमात और आपकी दुआओं की जरूरत है। कोई इस्लाही कोई वो भी हो तो आप वो भी हमें दीजिएगा, तजवीज कोई नक़्द भी। लेकिन बाकी और इंशाल्लाह हम आगे आपसे नशिस्तें रखें। मोहब्बत और रहमत और हकीकत पसंदी और हकीकत का एतराफ, बस। बस। दूसरों के ठीक। साथ मोहब्बत और रहमत से पेश आए, हकीकत नजर आए तो उसको कबूल कर लें। सही। बिल्कुल। बैरियर्स न लगाएं अपने माइंड के आगे कि यार ये हम्म। वाली से, ये चीज मेरे दिमाग में नहीं घुसने चाहिए। जैसे आह। वो गलियों के क्या। आगे लगे होते हैं ना बैरियर, ना बैरियर ना लगाएं। क्या बात। इतना क्या इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं देखूं उस सोच को, बात। देख के इवेल्युएट करूं, उसको क्रिटिकल एनालिसिस के बाद देखूं कि मैंने इसे कबूल करना है या कबूल नहीं करना। नाके ना हम्म। लगाएं, नाके ना लगाएं। क्या बात, क्या बात है, वाह। सुभान अल्लाह। थैंक यू सर, शुक्रिया। फिर थैंक मुलाकात यू। होती है आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आप मुझे इंशाल्लाह। आप वो नंबर मुझे याद से दीजिएगा, मैं इधर लगा देता हूँ मैं उसको। मैं हाँ। इंशाल्लाह आपको देता हूँ नंबर। चलिए, शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। थैंक यू, जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज।